پھر بہار عید ہے اللہ کا احسان ہے، پر مسلط ہے مسلمان عید کی کیا شان ہے، پر مسلط ہے مسلمان عید کی کیا شان ہے، شان ہے، شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ سب کو عید کے پرمسرت موقع پر مدنی چینل کے سلسلے بہار عید میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عید کا یہ پرمسرت موقع ہے، ساری دنیا میں عاشقان رسول خوشیاں منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ جہاں جہاں دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کی اس عید کو خیر و عافیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہمیں گزارنا نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچ کر گزارنا نصیب فرمائے، عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اے کاش دید مدینہ بلکہ دید رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی عید نصیب فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بہت خوبصورت شعر فرماتے ہیں نا، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہم سب کے ہر دل عزیز اور ہم سب جن کی بڑی عزت احترام بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، میں دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں حضرت کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے اور اسلامی بھائی بہت کچھ ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی قاسم صاحب جلوہ فرما ہیں اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ ان کی دو منیاں صاحبزادیاں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ یو کے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں اور ایک ایسے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں جن کی ہم سلسلے دیکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے سلسلوں میں ہمیں بہت ساری جس کو آپ کہیں ٹیکنیکل باتیں، علمی باتیں، طبی لحاظ سے بھی بڑی وہ معلومات رکھتے ہیں۔ ہمارے صوبان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ بیسیکلی ہمارے سلسلے کو کو ہوسٹ بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اور مبلغین دعوت اسلامی نے بھی آنا ہے، نعت خواں اسلامی بھائیوں نے بھی آنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد رکن شورا سید ابراہیم باپو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مختلف مبلغین کا آنا جانا رہے گا، اور جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اس کا کچھ رنگ تبدیل ہوگا۔ جی ہاں، ہمارے اس منچ پر مختلف نعت خواں، جی ہاں، جنہیں آپ بہت محبت اور شوق سے سنتے ہیں اور بڑی فالوورشپ ہے ہمارے نعت خواں کی ساری دنیا میں، تو نعت خواں اسلامی بھائی آئیں گے اور پھر ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے بارے میں جانیں گے، اور انشاءاللہ کافی سارے نعت خواں جب ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کے درمیان کچھ مدنی مقابلہ کروانے کا بھی ارادہ ہے، تو بہت کچھ انشاءاللہ آج مسکراتے ہوئے ہم نے سیکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ سب سے پہلے مفتی صاحب سے شروع کرتے ہیں، منچ پر موجود عاشقان رسول سے سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک بھی میں عرض کر دوں۔ عید ہم چونکہ مل چکے ہیں سلسلہ شروع ہونے سے پہلے الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، جناب آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ عید سعید۔ پھر بہار عید ہے اللہ کا احسان ہے، پر مسلط ہے مسلمان عید کی کیا شان ہے، پر مسلط ہے مسلمان عید کی کیا شان ہے، شان ہے، شان ہے۔ اللہ کریم ہمیں بہار عید نصیب فرمائے اور عید کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب سے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ ماشاءاللہ، دو مدنی منیاں بھی آج آپ کے ساتھ آئی ہیں، ہمیں لگتا ہے بار بار عید کے سلسلے کرنے پڑیں گے تاکہ ہمیں ان کا دیدار کرنا پڑے، دیدار کرنا آسان ہو جائے ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ویسے تو آپ کا تعلق سردار آباد سے ہے، فیصل آباد سے ہے، عید کراچی میں منا کر پھر سردار آباد جاتے ہیں یا کس طرح پلان کرتے ہیں اپنی عید کو؟ عید منانے کا ہمیشہ پلان تو یہ ہوتا ہے کہ سردار آباد ہی جا کے منانی ہوتی ہے، لیکن ہر سال ہی کوئی نہ کوئی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں ویسے ہم بھی آپ کو نہیں جانے دیں گے، تین دنوں تک تو آپ ہمارے سلسلوں کی رونق ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو چینل کی طرف سے بھی گزارش آئی جاتی ہے کہ آپ نے سلسلوں میں رہنا ہے، یہ بھی ایک وجہ بنتی ہوگی۔ یہ بھی ہوتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی عذر پیش آ ہی جاتا ہے۔ پچھلے سال جیسے تھا پروگرام کے عید وہاں کرنی ہے، لیکن پچھلے سال حج پر جانے کا ارادہ تھا، تو اب عید پہ اگر جاتا تو پھر کافی ساری چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں، پھر حج پہ جانا تھا تو اس کے لیے علیحدہ چھٹیاں کرنی پڑتی، تو یہ عذر تھا، اس مرتبہ بھی کوئی عذر بن گیا۔ تو ورنہ عام طور پہ باہر عید اگر یہاں پر ہو تو پھر اس کے بعد جانے کا نہیں ہوتا، جانا ہو تو پھر عید پر ہی جانا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ عید کے بعد وہاں پر جانا ہو۔ ٹھیک ہے، ویسے ماشاءاللہ والدین وہیں فیصل آباد سے؟ والدین سردار ماشاءاللہ وہاں پر ہیں، اور
یقیناً میں نے مفتی صاحب کو ان کا ایک عمل دیکھا ہے اور اس سے کچھ اپنے لیے بھی سیکھنے کی کوشش کی ہے. میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب بڑا فریکوینٹ اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا ٹائم نکال کر اپنی فیملی سے خاص طور پہ والدین سے بات کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے سب, کیا میں صحیح ہوں, میں نے آپ سے آج تک اس موضوع پہ بات نہیں کی ہے کہ آپ تھوڑی سی طویل بات کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جب امی ابو سے یا فیملی سے بھائی وغیرہ سے جب بات کرتے تو میں نے سمجھا ہے اب تک جو کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر, اور میں نے دیکھا تھوڑی سی گفتگو طویل کرتے ہیں, بس صرف 1-2 منٹ میں بات نہیں نپٹاتے. اس کے پیچھے ایسا ہے پہلے تو ایسا ہے کہ نہیں, اور اگر ایسا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اصل میں یوں ہے نا, وہ جیسے ایک مقولہ مشہور پچھلے زمانے سے کہ خط آدھی ملاقات ہے. صحیح. اب خط اگر آدھی ملاقات ہے تو موبائل تو اس سے بھی مزید ذرا ڈبل ہو جائے گی نا, اس سے تو وہ پونی ملاقات ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ والدین سے ملاقات تو جو ہے وہ پھر ایک عرصے بعد ہی ہوتی ہے, کئی مہینے بعد ہی ہوتی ہے. تو روزانہ جو ہے نا وہ پونی ملاقات کا ذریعہ جو ہے وہ پھر روزانہ فون پہ بات کرنا. ہاں میں روزانہ بات کرتا ہوں. اللہ, اچھا کوئی کام نہیں ہے, کل تو ہو گئی بات, پھر آج دوبارہ کرنی ہے؟ ہاں نہیں, میں 9 سال سے کراچی میں ہوں شادی کے بعد سے. تو 9 سال میں کوئی مجبوری ہوگی کسی دن نہیں کی ہوگی, ورنہ 9 سال سے بحال میں روزانہ ہی. اور وہ فون پہ بات, واٹس ایپ نہیں؟ نہیں واٹس ایپ نہیں, فون پہ بات کرنا. اچھا ماشاء جب فون مہنگا تھا تب بھی, ابھی تو ویسے سستا ہو گیا. جب مہنگا تھا ماشاء اللہ آپ جیسی شخصیت جو بیزی آدمی ہے اس کے لیے پیسوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, ایک منٹس اور ٹائم کا ہوتا ہے, لیکن ماشاء اللہ ماں باپ سے بات کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اور کیا نیت ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ اس میں والدین کا دل خوش کرنے کی سب سے زیادہ نیت ہوتی ہے بالکل. اور بر بالوالدین جو قرآن پاک کا حکم ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے. اور باقی یہ ہوتا ہے کہ بہرحال اپنی بھی طبیعت خوش کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بات چیت کر کے اپنی بھی ایک طبیعت خوش ہو جاتی ہے. روز نیا موضوع, روز بات کے لیے ٹاپک, یعنی کیا مطلب بس صرف ایک سمپل گفتگو ہوتی ہے, فیملی کی باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں گھر میں جب آدمی اگر والدین کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو جوائنٹ فیملی کے اندر بھی تو روزانہ ہی ملتا ہے نا, تو روزانہ ہی بات کرتا ہے نا, تو روزانہ کیا بات کرتا ہے. تو جو ملاقات کر کے روزانہ بات کرتے ہیں وہ فون پہ روزانہ کر لیتے ہیں. تو کوئی ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے؟ اب موسٹلی میرا ٹائم جو ہے وہ رات مغرب کے بعد ہوتا ہے. مغرب کے بعد انہیں بھی ایکسپیکٹ ہوتا ہوگا. ہاں ان کو معلوم ہوتا ہے, یعنی پکا معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد ہی فون آئے گا. مغرب کے بعد کھانا کھا کے اس کے بعد پھر فون کرتا ہوں. اور اگر کسی دن نہ کر سکو تو میری عادت ہے, جیسے مثال کے طور میں کسی جگہ بیان کے لیے گیا یا کسی دعوت پہ گیا تو پھر میں جانے سے پہلے جو ہے نا وہ پھر 2-3 منٹ کا فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ آج میں نہیں کر سکوں گا, آج میں کہیں جا رہا ہوں. اچھا میں نے یہ اس لیے اس سے ایزیوم کیا کہ ایک آدھ بار میں نے مفتی صاحب کو شاید حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ مجھے کیسے پتہ چلا, کیونکہ میں نے 1-2 بار مفتی صاحب سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ فون کیا تو بیزی تھا یا عشاء کے وقت بات ہوئی تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں فیملی سے, والدین سے بات کر رہا تھا. اور چونکہ سفر الحمدللہ کرنے کی سعادت ملی ہے مفتی صاحب کے ساتھ, تو مفتی صاحب کو میں نے وہاں دیکھا کہ آج کل چونکہ واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ آ گیا ہے, تو اب اتنی ضرورت نہیں پڑتی سم کی. بیرون ملک جا کر بندہ انٹرنیٹ مل جائے تو کافی ہے. میں مفتی صاحب کو دیکھا یہ فوراً جا کے سم خریدیں گے, اور سم بھی چاہے قیمتی ملے مہنگی ملے لینی ہے, اور اس کے بعد کال کرنا ہے. یعنی وہاں سے بھی اپنے والدین سے, اپنی فیملی سے, یہ بڑا اچھا مجھے لگا کہ بعض اوقات جب ہم بیزی ہو جاتے ہیں لائف میں اور بڑی ٹف لائف ہوتی ہے, کہ 1 منٹ ہم کاؤنٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں, بندہ کہتا ہے چلو واٹس ایپ پہ خیریت دے دیں, لیکن لٹرلی بیرون ملک سے بھی کال کرنا اور باقاعدہ خیر و عافیت پوچھنا اور گھر کے سارے معاملات پوچھنا, تو یہ واقعی بڑا انسپائرنگ ہے مفتی صاحب. وہاں سے بھی میری پہلی کال والدین کو ہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یعنی آپ کو تو پتہ ہے میں تو ایئرپورٹ کے اندر ہی سم تلاش کرتا ہوں. صاحب کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ اترتی مجھے سم چاہیے. میں نے کہا مجھ سے ہاٹ اسپاٹ لے لیں یا کچھ, نہیں مجھے سم چاہیے, اور کال کرتے ہیں. تو یہ مجھے بڑا کوسچن تھا ایک ذہن میں, تو آج اتفاق ہے کہ عید کے دن یاد آ گیا. اور یہ ہم سب میں بہت ساروں کے لیے تربیت ہوگی. والدین, اب یہ تو وہ ہیں جن کے والدین دوسرے شہر میں, ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے والدین ان کے گھر میں ہوں گے, بہت سے وہ ہیں وہ ایٹ لیسٹ اسی شہر میں ہوں گے, مگر کیا ہم اس شہر میں والدین سے بات کرتے ہیں, کیا ان کے پاس اس طرح جاتے ہیں. اچھا سب بعض اوقات یہ فیل ہوتا ہے کہ کل تو ملے تھے, آج کیا جا کے بات کریں. اب ایک عجیب سے یہ بھی بن گیا ہے, تو مطلب باتیں ہی ختم ہو گئی ہیں, تو اب اس کے بعد کہ موضوع نکالا جائے یا ان کی بھی سنی جائے, صرف اپنی باتوں کی فکر نہ کی جائے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو. دیکھیے آدمی اپنی اولاد سے روزانہ ہی ملتا ہے نا, سبحان اللہ. تو اگر اولاد سے روزانہ مل سکتا ہے تو والدین سے بھی روزانہ مل سکتا ہے. اگر اولاد سے روزانہ باتیں کر سکتا ہے تو والدین سے بھی روزانہ باتیں کر سکتا ہے. صحیح. اسی طرح آدمی دوستوں سے روزانہ ہی ملتا ہے, تو جب دوستوں سے روزانہ مل سکتا ہے, روزانہ ہی باتیں کر سکتا ہے, تو والدین سے یہ میرا خیال تیسری مثال زیادہ ریلیونٹ ہے, کیونکہ اب اولاد سے بھی ملنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. ہاں دوستوں سے ملنے ضرور, کچھ لوگوں کی جو جس طرح آپ نے کہا نا روٹین سیٹ ہے کہ کھانا وانا کھا کے رات کو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے دوستوں. اور سناؤ, اس کے بغیر کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا, ایسی گیدرنگ پکی ہوتی ہے. تو وہ اس پہ پہلا جملے تو اور سناؤ آج کیا نہیں تازی ہے. آپ تو یہی والدین سے کہتے ہیں, اور سنائیں کیسے نہیں تازی. ماشاءاللہ. یہاں پہ ایک یہ بھی پتہ چلا کہ واقعی رتبے اور اکرام کیسے ملتے ہیں. ہم نے سنا تھا کہ والدین کی عزت ہو تو
کیا ریلیشن ہوتا ہے. آج مفتی قاسم صاحب نے اس کا ایک راز کھولا کہ ماشاءاللہ رتبہ اور اکرام ملا. بہت بڑی بات ہے. 9 سال سے روزانہ بندہ دوسرے شہر میں رہ کے کنٹینیو وداؤٹ اینی ہے نا بریک. اور میں نے کہا نا کہ یہ 1 آدھ منٹ کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. بیانات میں بھی ہم کہتے ہیں. اچھا بعض اوقات مفتی صاحب ایک یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جا کر اپنی کارکردگی اور اپنی باتیں والدین کو سنانا, لیکن بعض اوقات امی ابو کے پاس وہی کچھ پرانی باتیں ہوتی ہیں, وہ اپنی فیملی کی بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی اچھی نیت کی جا سکتی ہے کہ امی اگر ہمیں اپنے خاندان والوں کی بات بتائے, ابو اپنے کچھ دوستوں کی بات بتائے اور وہ بتانے میں بڑا انجوائے کریں, تو وہ سننا چاہیے. دیکھیے ان کا دل خوش کرنا مقصود ہے. واہ اصل تو قرآن پاک کا جو حکم ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, واہ واہ واہ, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے. اب اچھے سلوک سے مراد وہی ہے کہ جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. اب ان کا دل جس جائز طریقے سے خوش ہوتا ہے اس کے کرنے کے اندر کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے. تو اگر وہ اپنی باتیں سنا کے خوش ہوتے ہیں تو 1000 مرتبہ سنیں. واہ 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 واہ. بلکہ میں آپ کو لاسٹ بتاتا ہوں, ابھی یہ چند مہینے پہلے جب میں گیا تو میں والد صاحب سے خود میں ان کے بچپن کی باتیں سنتا رہا, کافی دیر تک کافی ساری چیزیں پوچھتا رہا. تو یہ ہر آدمی کو اپنا ماضی, اپنا بچپن, اپنی جوانی, اس کی یادیں, اس کی باتیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں اور وہ سنا کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے, اس کے اندر ایک تازگی آتی ہے. تو یہ تو بلکہ کسی بھی عام طور پر بھی والدین سے ہٹ کر بھی کسی اگر بوڑھے آدمی کا بھی دل خوش کرنا ہے نا تو اس سے اس کے بچپن اور جوانی کے حالات پوچھنا شروع کر دیں. پھر اس کے جذبات جو ہے نا وہ اٹھتے جائیں گے اور وہ بتاتا بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہوئے ان کے چہرے پہ خوشی آ رہی ہوتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں نا, اگر آپ سے آپ کے بچپن کی باتیں پوچھنا شروع کر دیں تو آپ کی طبیعت ہی بدل جائے گی. آپ مجھے بھی بوڑھا کیٹیگری میں لے آئے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اب آپ بچپن کہا نا, جوانی جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ ہم کھجورے لائے ہیں مدینہ شریف کی. سبحان اللہ. اور جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہمارے مدنی منیوں کے لیے تحفہ ماشاءاللہ مدینہ شریف کا, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ سب کے لیے. مفتی صاحب آپ کے لیے کیا کہوں میں, آپ کے لیے اجازت ہے یوں کہوں ساتھ, یہ شرعی مسئلہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے نا. ماشاءاللہ مدینہ شریف کی مدینہ دیکھیں بیٹا, لے ایک لے لیں. چلو کون سا والا لے لیں؟ ماشاءاللہ اور بھی لے سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر بعد, بلکہ 2 لیں گے, ایک اور بڑی مدینہ کے لیے ایک جیسے ہی لیں گے. چلیں جناب. جی یہ ہماری مدنی چینل کی سمجھیے ٹریڈیشن بن گئی ہے اللہ کی رحمت سے, چونکہ میری مدینہ پاک سے حاضری ہوتی ہے یہاں پر, تو ساتھ وہاں سے کچھ تبرکات اسلام پہ دے دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے مدنی چینل کے جو ویو وہ ہیں ہمارے باپو بھی لے لیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر کسی سے اس کی دل جوئی کی خاطر. اچھا بعض اوقات یہاں یہ بھی سب ایڈ کر دوں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو میں پہلے بھی کئی بار اپنے ابو سے سن چکا ہوں, لیکن جب بھی وہ سناتے ہیں وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں, تو اس کو بھی بیچ سے پھر انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے, اسی خوش دلی کے ساتھ سننا چاہیے ہے نا. اور آپ نے کون سی معرفت کی باتیں کرنی اور آپ نے عرش مولا کی باتیں کرنی ہے, یہی دنیا میں رہ کے باتیں کرنی ہوتی. یہاں ایک اور بھی مسٹیک ہم کر جاتے ہیں میرا خیال ہے, جو ہم جس طرح ہمیں ان کی بعض اوقات اگر ایسی فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ بورنگ لگتا ہے, اب ہم جا کے اپنے بزنس کی باتیں ان سے کریں اور اپنا پورا جدول بیان کریں کہ آج دوپہر کو یہ مشورہ کیا تو رات کو یہ کیا, تو میرا خیال ہے وہ ان کے لیے بھی ریلیونٹ نہیں ہے. وہ بیچارے منع نہیں کرتے, سنتے رہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ہمیں ان کی زیادہ سننی چاہیے. کیا کرنا چاہیے اس میں؟ دیکھیے کسی کو ویسے تو یہ ہے, کسی کو کمپنی دینا ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کسی کو سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ خود اس وقت موجود ہو. یہ سالگرہ کا سب سے بڑا تحفہ یہ کہ آپ سالگرہ پہ خود موجود ہو. صحیح. اب اس کے بعد اگر آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ وہ جیسے مثال کے میرے والد صاحب ہیں, ان کا فیورٹ موضوع جو ہے نا, فیورٹ سب سے پسندیدہ وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی جو ہے نا وہ کامیابی اور دعوت اسلامی کی ترقی اور اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ میں کروں. تو یہ ان کا یعنی مجھے پتا موسٹ فیورٹ یہی ہے کہ دعوت اسلامی نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کر رہی ہے, یہ بھی شروع کیا, یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو اب اگر یہ موضوع ہے تو اس میں تو میں ہی بولتا رہوں گا. اور اس کے علاوہ اصل وہی کہ دل خوش کرنا مقصود ہے, اور اس کے اندر جس چیز کے ذریعے بھی جائز طریقے سے ان کا دل خوش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی یو کے سے بھی ہیں, آپ کو بھی ویلکم بھی کہتے ہیں اور عید مبارک بھی کہتے ہیں. یو کے میں ایک دن پہلے عید ہوئی یا سیم ڈے عید ہوئی ہے؟ 1 day before. 1 day before. It means you're ماشاءاللہ. اور
यूके में आप फर्स्ट टाइम ईद बना रहे हैं पाकिस्तान में या आफ्टर लॉन्ग टाइम? After a long time, very long time. Very long time. You spend your, so I think majority of your time of Ramadan in all 30 days. All 30 days in Fazan Medina. MashaAllah, first time experience. Alhamdulillah. And I think lifetime experience. Lifetime experience. Lifetime experience. Share your, memories about Ramadan and what's you feeling in Eid. और आप अपने घर से वतन से दूर ईद मना रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है? MashaAllah, first of all, coming over here and the whole atmosphere over here, it was just amazing. I'm speechless to just describe the feelings over here, the ambience, the atmosphere, the buzz over here. It's just been amazing. Not only in the number of brothers who were sitting i'tikaf. This was like first time ever you would see so many Islamic brothers sitting for i'tikaf for the entire month. Other than that, the main aspect which sort of touched my heart was the manageability over here, how everything was being managed. It was just amazing. And normally when you go somewhere and if you see like 10-20 brothers over there staying for a couple of days, you will definitely see some kind of arguments between them, or there would be some kind of problems among them. But Alhamdulillah Azza wa Jal, staying over here for 30 days within those thousands and thousands of Islamic brothers, Alhamdulillah Azza wa Jal, I can't come up with any kind of scenario where I faced any brothers having any kind of arguments among them. But I remember on Chabismi Sharif, I was present in the whole downstairs, and it was jam-packed. There was no space over there, Alhamdulillah. And I wanted to be there as well, but there was no space to sit down. But Alhamdulillah, the atmosphere over there and the feelings that brothers had for each other was, they would specially make room for you. Allah. And there, Alhamdulillah, the Hadith Mubarakah, that the Sunnah Mubarakah, that making room for your Islamic brother is also a Sunnah. Alhamdulillah, that came into mind. There were so many things which I could take away from here. But one of the amazing things I saw was so many brothers staying for 30 days, and I couldn't see any kind of arguments among them, and such beautiful arrangements and managements over here all around. It was just amazing. Let me explain for our Urdu viewers. माशाल्लाह यूके से बहुत सारे इस्लाम में तशरीफ़ लाए और इनका ये पहला एक्सपीरियंस था कि 30 दिन आलमी मदनी मरकज़ में गुजरे और माशाल्लाह ईद भी यहाँ गुजर रही है. इनका कहना यह है कि मेरे लिए ज़िंदगी भर का एक ऐसा हसीन तजुर्बा है जिसके लिए स्पीचलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने को. और माशाल्लाह हज़ारों इस्लामी भाइयों का यहाँ होना और इसमें कंप्लेंट्स और जिसको आप कहें कि नाराज़गी करके आर्ग्यूमेंट्स करना, ऐसा इन्होंने नहीं देखा. कहते मैं हैरान हूँ कि इतने हज़ार इस्लाम भाई थे लेकिन कोई इस तरह की फ़ज़ा नहीं थी. हर बंदा ऐसा लगता था कि मुतमईन है, और फिर साथ साथ जब रश होता था तो दूसरों के लिए जगह कुशादा करना, हमें भी बिठाया जाता था. मगर एक सवाल मेरे जहन में ज़रूर है इनके लिए, क्योंकि मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन गर्मियों में रमज़ान हमने पाकिस्तान वालों ने गुजारे हैं और हमें गर्मी हमें भी लगी, तो पाकिस्तान से बाहर और बिलखुसूस यूके से आने वाले उनके लिए तो वाकई ये बहुत हैवी, जिसको आप कहें कि हॉट टेम्परेचर था. तो ये एक्सपीरियंस भी था. इतना वाकई ये मेरे नज़दीक तो बड़ा सेक्रीफाइस है और बड़ी एक हिम्मत है कि यूके में रहने वाले पाकिस्तान में आके रमज़ान बिताएं. 2-4-6 दिन तो अलग बात है, पूरा महीना बिताएं. और माशाल्लाह इन्होंने एक बहुत टाइट शेड्यूल के साथ ये रमज़ान गुजारा, क्योंकि ये एक बड़े अच्छे कॉज के साथ, नोबल कॉज के साथ आए थे. एक तो अमीर अहले सुन्नत से बरकतें लेनी है, तरबियत लेनी है, साथ साथ यहीं से रमज़ान ट्रांसमिशन टेलीकास्ट की इफ्तार में, सहर में, यानी जब हमारे प्रोग्राम्स ख़त्म होते थे तो फिर इनके शुरू होते थे. मुझे याद है ये फजर के बाद भी सुबह 7-8 बजे तक एक तो रात जागी और फिर 7-8 बजे तक ये लाइव जाते थे. तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, इतना हॉट वेदर, और उसको कैसे मैनेज किया? Alhamdulillah, it was again one of the unique experiences, such hot weather, everything. But again, as I said, when you come and when you see such beautiful atmosphere, you get the encouragement, you get the motivation. And no doubt the temperature was quite challenging, it was quite hot. But overall I think, as I mentioned earlier, when you see such buzz, when you see such atmosphere, it gives you that encouragement to keep going. If, let's say on the other hand, if such atmosphere and such buzz wasn't around you, then it would have been difficult for us to continue for such a long period of time in such extreme hot weather. But Alhamdulillah, throughout, although it was challenging, the weather was challenging, everything, but the atmosphere, the buzz, and Ramazan Sharif, I think it's also special blessings of Ramazan Sharif. And one thing which I personally believed was, it's the spirituality of Amir Ahl Sunnat as well, that keeps you going. And I've seen the brothers
with me who, as you mentioned, we had a very tight schedule. But even after, when it was the time to go sleep or time to, come and relax for a bit, they would say, is there any chance we could go upstairs to Amir Ahl Sunnat? to see Amir Ahl Sunnat again. Alhamdulillah. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں جو اتنا ہی ماشاءاللہ. دوران سلسلہ ہمارے ساتھ سید ابراہیم باپو بھی تشریف لے آئے ہیں, ادنان بھائی بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ماشاءاللہ. بہت بہت عید مبارک. باپو خیریت سے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک خوش رکھے. ادنان بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ. پھر آپ کچھ کالز بھی ہیں ہمارے ساتھ, کالز بھی شامل کرتے ہیں. باپو شریف کو مدینہ شریف کی کھجور بھی پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. پہلی کال بھی دے دیں بھائی ہمیں. ادران بھائی کو بھی پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی, آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. ماشاءاللہ آپ کا کرتا بہت اچھا لگ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. میرا کرتا بہت اچھا لگ رہا ہے. پہلی جو ہے وہ کال ہی کرتے کے لیے. اچھا جناب, اگلی کال دیجیے جناب. میں محمد عاقب اتاری ہند سے ہوں. میری طرف اور میرے خاندان کی طرف دعوت اسلامی کے ہر رکن کو عید الفطر مبارک ہو. بہت مبارک. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. اگلی کال دیجیے. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا, مفتی قاسم صاحب کی آمد مرحبا, اور یو کے اسلامی بھائی ہیں ان کی آمد مرحبا, اور دیگر جو اسلامی بھائی آئیں گے مرحبا. عید مبارک. عبدالحبیب بھائی آپ کو سفر مدینہ کی بھی بہت مبارک ہو. کیا بات ہے اس سفر کی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیرہ کی تسکین وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی, خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. بہت مبارک ہو جنہوں نے رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت حاصل کی, اعتکاف کی سعادت حاصل کی, روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ عز و جل سب کی عبادات کو قبول فرمائے. عبدالحبیب بھائی کیا بات ہے عید کی, لیکن اگر اس عید کو انسان عبادت میں, مسلمان عبادت میں گزارنا چاہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں. باقی عید کا پیغام تو خوشی ہے, اور خوشی میں سبھی کو شریک ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. پہلے تو میں شہزاد بھائی آپ کو بھی عید مبارک کہوں گا, اور میرا خیال یہ ہمارے پرماننٹ کالر ہیں, تقریباً ان کی کال ضرور آتی ہے سلسلوں میں, اور بڑی اچھی اور نپی تلی کال کرتے ہیں. تو عید کے دن عبادت پہ کیسے گزارے تھی مفتی صاحب؟ ویسے تو میرا خیال ہے جو پریکٹس ہوئی ہے رمضان میں اسی کو کنٹینیو کر لیں اچھی طریقے سے. اس میں تو روزہ بھی رکھا گیا تھا, اور وہ نہیں ہو سکتا. روزے کے علاوہ اصل میں عبادت کا جو مفہوم ہے اس کے اعتبار سے, مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارا بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے بیٹھنا, اور ہمارا جو ہے وہ مسلمانوں کا دل خوش کرنے کی نیت سے کلام کرنا, یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت جو ہے وہ اس انداز کے اندر بھی ہو سکتی ہے. تو اب اس میں ذکر اذکار بھی ہیں, تو جیسے یہ عید والے دن کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ, وہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت ہے. اچھا, اسی طرح رشتہ داروں سے ملاقات کرنا, ماں باپ کو اس دن خوش کرنا, بیوی بچوں کو خوش کرنا, تو یہ ساری ہی چیزیں عبادت ہیں. تو ہم جو معمولات ہمارے عید کے دن کے ہیں وہ ہے تو عبادت پر مشتمل, صحیح, لیکن فرق آ جاتا ہے اس میں نیت کا, کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ دل خوش کرنے کی نیت, تو وہی کام عبادت بن جاتے ہیں. اب آپ نے مجھے اگر یہ میٹھی چیز کھلائی ہے, تو میٹھی چیز کھلانے کے اوپر بھی حدیث ہے نا, کہ میٹھی چیز کھلانے کی بھی فضیلت ہے. تو اب یہی عمل اگر اس حدیث پر عمل کی نیت سے ہو تو یہ عبادت ہے. تو عید والے دن ہم ایک دوسرے کے گھر جو ہے وہ پھینیاں, سوئیاں یا کوئی میٹھی ڈش بیچتے ہیں, اور کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اچھا, کسی سے ملنے کے لیے جانا حدیث مبارک کے اندر اس کے اوپر بھی باقاعدہ فضیلت ہے, کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے, فرشتہ اس سے ملتا ہے, پوچھتا کہ تم کہاں جا رہے ہو, تو کہتا فلاں سے ملنے جا رہا. وہ کہتا کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہتا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ اسے بشارت دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی. تو اب کسی سے ملنے جانے کے اندر یہ فضیلت ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے جاتا ہے, اور اس سے اس لیے ملنے جاتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے. تو یہ سارے کام عبادت کے ہیں, لہٰذا اس انداز کے اندر ہمارے ساری عید کی خوشیاں بھی ہو جاتی ہیں, اور سارا کا سارا دن عبادت کے اندر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھی نیتیں ساتھ ہوں, تھوڑی دینی معلومات ساتھ ہو, تو بہت سارے اچھے کام جب نارملی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ اچھی نیت ہو کے اسے بھی عبادت میں گزار سکتے ہیں. مفتی صاحب سے ایک سوال میں نے کرنا ہے, مگر اس سے پہلے سبحان بھائی سے بات کرنی ہے. انجوائمنٹ, تفریح, خوشی,
کیا اسلام میں اس کی بھی کوئی اجازت ہے یا جناب ان چیزوں کو بالکل ہمیں اس کو کہیں کہ قید کر کے رہنا ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کی بڑی عجیب سی فیلنگ بن جاتی ہے کہ جناب ابھی رمضان بڑا عبادت سے گزارا، اب ذرا ہم تفریح کرنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں جناب اس کی شرعن اجازت نہیں ہے. تو کیا باؤنڈریز ہیں اور کیا بالکل کسی قسم کی انجوائمنٹ کی اجازت نہیں ہے؟ تو اس پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیتے ہیں، جواب کا انتظار آپ نے کرنا ہے. سبحان بھائی، آپ کا بھی شاید یہ پہلا ایکسپیرینس ہے کراچی میں عید کرنے کا، باب المدینہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضور، یہ زندگی میں میری پہلی عید ہے جو باہر ہے. اچھا. مرکز العالیہ لاہور کے علاوہ. ابھی انشاءاللہ آپ عادی ہو جائیں، اب آپ نے بہت ساری عیدیں باہر کرنی ہیں. دعوت اسلامی میں جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو پھر قربانی، دیکھیں نا یہ بھی یو کے سے یہاں آ ہی گئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک قابل ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور ہمارے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں. میں نے ان کے آس پاس ہمیشہ ڈاکٹرز، انجینئرز، اسی طرح کے لوگ دیکھے ہیں، تو واقعی ان سے ان کا ایکسپیرینس لیتے ہیں کہ یہ جو 2 دن ان کے گزرے ہیں، عید سے ایک دن پہلے جمعۃ الوداع بھی انہوں نے یہاں گزارا، کیا فرمائیں گے؟ حضور سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، جس طرح مفتی صاحب نے ایک بہت بڑے بات جو فرمائی اپنے والدین کے رویے کی، میتھس میں جو الجبرا ہوتا ہے اس کے اندر ایکس کی یا وائی کی ویلیو فائنڈ کی جاتی ہے. یہ ویریبل ہوتا ہے اور اوپر وہ جتنے فارمولے لگتے ہیں وہ فارمولے ٹھیک ہوں تو ایکس کی ویلیو ٹھیک آتی ہے. اگر تو ایک فارمولہ بھی غلط ہو گیا تو ایکس کی ویلیو ٹھیک نہیں آتی. تو آج ویسے ایک اندازہ ہوا کہ الحمدللہ اکرام اور رتبہ ایسے نہیں ملتا، ایکس کی ویلیو نکلی اگر تو پورے فارمولے ٹھیک لگے، اور والدین کی شفقتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، اور ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. دوسرا حضور دیکھیں، ہم تو خاندان عالی شان قادری رضویہ طاریہ میں بیٹھ کے عید کر رہے ہیں، اور جو کہا جاتا ہے کہ جن کی قربانی دی، کہ جن کو چھوڑا عید پہ یا یہ کیا، وہ تو سارے کے ساتھ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں جائیں آپ. دعوت اسلامی کے اعتکاف میں ڈیٹا کلیکشن کے لیے ویسے حاضری ہوئی جو مرکز العلیہ میں بڑے اعتکاف ہو رہے تھے، اور بھی اعتکاف میں وہاں پہ کچھ اعتکاف کے اندر میں نے یہ شیئر کیا کہ باب المدینہ جانا ہے، اس طرح رکن شورا نے بھی بلایا ہے اور مفتی صاحب کے ساتھ بھی ایک سلسلہ ہے. ناٹ اے سنگل پرسن ہیز آبجیکٹڈ. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہ جائیں. سب نے سبحان اللہ عید وہاں کر رہے ہیں. اب وہ پارٹیاں ساری کی ساری ہیں ہی یہاں جانے کے حق میں، تو بندہ وہ رہے کیسے؟ یعنی سب کو پتہ چل گیا، والدین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، بچے بھی اصرار کر رہے ہیں کہ وہاں جائیں، وہ عید کا صحیح. ماشاءاللہ. تو ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے کل جمعۃ الوداع کا اجتماع اٹینڈ کیا، ماشاءاللہ سلسلے بھی آپ نے آ کر مدنی کل آپ نے ماشاءاللہ نگران شورا کے ساتھ فیس ٹو فیس میں بھی آپ ساتھ تھے، اس طرح لائیو نگران شورا کے ساتھ بیٹھ کر میں دیکھ رہا تھا، بڑے کراس کوسچن ہو رہے تھے. کیا فیلنگز تھیں آپ؟ اصل میں حضور سلسلے تو ہر طرح کے ہوئے. انوار سحری تھا، انوار سحری میں باپو بھی موجود تھے، وہاں پر ایک انداز الگ تھا. اور باقی دن جو سلسلے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہوسٹ کے ٹیمپرامنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، سلسلے کی نوعیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کہیں پہ اکنامکس کی انفارمیشن شیئر کر دی، کہیں پہ میڈیکل سائنس کا بیان کر دیا کہ جہاں پر رمضان کے مہینے میں جو پیٹ کو ایک ریسٹ ملا تھا، اب عید کے اندر اس ریسٹ کو توڑنا نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہے، پیٹ کی خرابی ہو سکتی ہے. اب وہ فیس ٹو فیس کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل ہی ایک اچھوتا اور ذرا ہٹ کے سلسلہ ہے. اس کے اندر مطلب ہم نے کرنا ہی کراس ہے. وہ جو بات پازیٹیو بھی آ رہی ہوگی، کوشش کرنا ہے وہ ہم بھی جو کہیں گے پازیٹیو ہی ہے، لیکن وہ بظاہر ایسا ہو جاتا ہے. آج آپ کے ساتھ مفتی قاسم صاحب ہیں، کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ آج آپ کو ڈائریکٹ موقع مل رہا ہے، ماشاءاللہ کچھ سوال کریں. سبحان اللہ، یہ ایک یقین کریں زندگی کی فیسینیشن میں سے ہے کہ مفتی قاسم صاحب سے ڈائریکٹ ہم کچھ سوال کریں گے، اور ماشاءاللہ کمال ہے. شعبہ تعلیم کے تعلیمی اداروں میں حضور، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر، میڈیکل انسٹیٹیوٹس کے اندر ہم نے پچھلے دنوں یہ چیز مطلب سمجھ لیے نافذ کر دی کہ تفسیر صراط الجنان کی پہلی جلد جو ہے یہ فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور پڑھیں گے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پرولیفریٹ کیا گیا، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اور ایک ایسا ایک ذریعہ ہے کہ آپ جس کو کہیں وہ ضرور اس کی طرف ہوتا ہے. اور الحمدللہ اتنی اپ ٹو ڈیٹ تفسیر ہے. میری ذاتی عادت بھی یہ ہے کہ میں روزانہ تفسیر قرآن صراط الجنان کو ضرور اسٹڈی کرتا ہوں، اور جب بھی اس کو کھولا جاتا ہے کوئی نہ کوئی نئی چیز ملتی ہے الحمدللہ. حضور ایک سوال میں آپ سے عرض کروں گا، وہ یہ کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ویسے تو سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم سب اس کے ساتھ وابستہ ہیں، چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، چاہے وہ سکولز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر مشین کو یوں سمجھیے کہ اختیار دیا جا رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ مشین وہ خود فیصلہ کرے، اپنی غلطی سے سیکھے، اور الگوریتھمز یعنی جو سٹیپس مشین لیتی ہے وہ خود اس میں آگے بڑھے. اب اس وقت جو بہت مشہور سرچ انجن ہے گوگل، یہ ہر سال میں ہزاروں الگوریتھمز تبدیل کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی سرچ کرنی ہو تو کتنی ڈھیروں رزلٹس اس کے آ جاتے ہیں، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے خود سے سوچ کے کام کر رہی ہے. اور اسی طرح حضور آج کل اس کی ایگزامپلز بہت زیادہ ہیں. ڈرائیور کے بغیر گاڑی چل رہی ہے، جس کو آپ
ड्राइवर लेस कार्स कहते हैं, दुनिया में काम बढ़ता जा रहा है। 1950 में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ था, आज ये और बढ़ रहा है। कई ट्रेन्स जो हैं दुनिया में जो जिसको आप मेट्रो कहें तकरीबन विदाउट ड्राइवर ही चल रही है, चलती है बिल्कुल विदाउट ड्राइवर। सर ये जो एरोप्लेन है उसको भी अक्सर का ऑटो पायलट पे कर दिया जाता है। इसी तरह कई मशीनें ऐसी हैं जो बीमारियां डायग्नोस कर रही हैं, यानी दिस इज द फंक्शन ऑफ ए मशीन, दैट मशीन विल डायग्नोज एंड दैट मशीन विल डायग्नोज अ डिजीज। अभी पिछले दिनों कैंसर का बहुत क्रिटिकल एक पेशेंट था, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से 3rd स्टेज से वो रिटर्न हुआ है। तो वो जिसने भी ये किया, उसने जब इस बात को एक्सप्लेन किया वर्ल्ड मीडिया पर, उसने वाज़े तौर पे कहा कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये मुमकिन हुआ है। खुद उसने इस कैंसर के सेल डिटेक्ट किए, खुद उनको किल किया और विद इन ए वीक वो पेशेंट जिसको डॉक्टर जो है वो नाउमीद हो चुके थे, वो अपने पाँव पे खड़ा था। अब हुजूर इसमें एक राय तो ये कि मशीन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान में नहीं है। दुनिया का एक पैसे के लिहाज से बहुत अहम आदमी, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसने कहा था कि हमारे बच्चे कभी भी मशीन से इन मानों पे आगे नहीं निकल सकते कि मशीन को गुस्सा नहीं आता, मशीन के साथ दोस्ती नहीं करनी पड़ती। आमतौर पे किसी इंसान से बात करनी है तो देखना पड़ता है कि ये इंसान जो है इसके साथ ऐसा जुमला ना बोल दूं कि ये डिस्कम्फर्ट में चला जाए और ये मुझे मालूमात भी ना दे। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर के सामने आपकी फ़ोन की घंटी बोल पड़ती है तो डॉक्टर का एक रवैया बन जाता है, वो मतलब ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगेगा ये बात। तो मशीन के साथ ऐसी बात नहीं है, मशीन के साथ आपने टू द पॉइंट बात करनी है और वो टू द पॉइंट रिजल्ट उसका आ जाएगा। इसी तरह मशीन जो है लेकिन वो कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, मशीन के अंदर ये चीज़ नहीं है, रवादारी नहीं होगी। तो वो कह रहा था कि अपने बच्चों को मशीन से आगे बढ़ना ना सिखाएं, बल्कि बच्चों को वो चीज़ सिखाएं जो मशीन नहीं सीख सकती। तो और आजकल मीडिया पर भी मशीन की सुप्रेमेसी की बात की जाती है कि मशीन शायद इंसानों को ओवरटेक कर जाएगी और मशीन के पास चूँकि अकल नहीं है, अगर उसको किसी ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया तो शायद कोई दुनिया में खेओस आ जाएगा और इंसान पीछे हट जाएंगे। अब मुफ्ती साहब काफ़ी लंबा सवाल हो गया, बल्कि एक तरह से बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है, क्या फरमाएंगे? असल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उर्दू में से मसनूई ज़हानत कहते हैं, मसनूई ज़हानत। और मसनूई ज़हानत से मुराद यही है कि जो गैर जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर ज़हानत की सूरत पाई जाए। ठीक है। अब उसे इन्हांस भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। अब उसकी मिसालें भी जैसे इन्होंने दी हैं कि ड्राइवर लेस कार जो है, ये एक इसकी बड़ी आम सी मिसाल है, लेकिन उससे ज़्यादा वादे मिसाल आप रोबोट ले लें कि रोबोट जो है अगर वो सफाई करने वाला रोबोट है तो वो खुद ही जो है ना वो सारी सफाई कर रही है, उसकी एक बड़ी वादे सी मिसाल। और इसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ कोई एक दो चीज़ों में नहीं है। हमारे यहाँ आम तौर पे होता यही है कि अगर मसनूई ज़हानत की बात करें तो रोबोट जहन में आता है, ड्राइवरलेस कार जहन में आती है, वरना इसका जो इस वक्त तजर्बा और इस्तेमाल है, जैसे उन्होंने कहा ना कि ये मेडिकल के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है, तो वाक़तन इसका मेडिकल के अंदर इस्तेमाल एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक आदमी सीखते सीखते डॉक्टर बनेगा और बहुत बड़े लेवल पे पहुंचेगा को 25 साल के तजर्बे के बाद। सही। लेकिन अगर वही काम मशीन करना शुरू कर दे तो मशीन को तो मेड ही करना है ना, कितनी भी बना ले, मेकिंग ही करनी है। ठीक है। एक ही मर्तबा के अंदर जनाब आप 50,000 मशीनें बना के दुनिया के 50,000 हॉस्पिटल के अंदर भेज दें जी। एक एतबार से तो यूँ लगता है कि ये जो मसनूई ज़हानत है इसका ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा। कम अज़ कम हमारे पाकिस्तान में तो इसका ज़्यादा ही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि जो इसके इन्होंने ये फ़ायदा बयान किया ना कि उसके अंदर कोई बुरी खसलत नहीं है। सही। तो अब वो मशीन करप्शन नहीं करेगी। सही। मशीन जो है वो झूठ नहीं बोलेगी, मशीन गुस्सा नहीं करेगी, छोटी सी बात पे भड़क नहीं उठेगी। तो इन फ़वाइद के एतबार से तो मशीन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि चूंकि मशीन में अच्छे अखलाक भी नहीं है। सही है। असल ये है कि मशीन में फीलिंग्स नहीं है, जज्बात नहीं है उसके अंदर। अब वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, मशीन में जज्बात नहीं। सही है। अब किसी जगह तो हमें जज्बात चाहिए होते हैं। ठीक है। कि मैं आपसे, मुझे आपसे एक काम है या एक रिसेप्शनिस्ट है, इस्तकबालिया पे बैठा हुआ एक आदमी है, मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं जाऊँ ना तो मुझे मुस्कुरा के मिले, मुझे वेलकम करे और मेरे साथ इस अंदाज के अंदर उसके एक्सप्रेशन हो कि मैं खुश हो जाऊँ कि यार माशाल्लाह ये इसको बात करने की तमीज़। अब इस एतबार से देखूँ तो मशीन इन सारे फ़वाइद से खाली है। मशीन तो जस्ट वेलकम के अल्फाज बोल देगी, वो लड़की की आवाज़ में फीड किए या लड़के की आवाज़ में फीड किए हुए हैं, बाकी जो मैं पूछता रहूँगा वो मुझे जवाब देती रहेगी। तो इस एतबार से तो यूँ है कि ये एक फीलिंग लेस एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन वहाँ के जहाँ पर अखलाक से पहले बद अखलाकी है, अच्छाई से पहले बुराई है, वहाँ के एतबार से ये एक्सपीरियंस अच्छा है। यानी दिल करता है कि हमारे सारे फल बेचने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, ये सारे के सारे मशीनी चीज़ें ही हों,
تاکہ جو ہے نا وہ ہم اچھے اس کو بھی پتہ ہے کہ کہاں تک بھاؤ نیچے لے کے آنا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، تو ہم اس سے اسی طرح بات کریں، اس کے بعد فارغ ہو جائیں۔ ڈاکٹر واقعی جو ہے نا وہ مشین والے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اگر موبائل کی گھنٹی کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو موبائل کی گھنٹی تو بجتی ہے، خدا کے گھر میں بجتی ہے تو ڈاکٹر کے گھر میں کیوں نہیں بجے گی، اس کے بھی کلینک کے اندر بجے گی۔ تو یوں جو ہے وہ کئی جگہ پر اس کے فوائد کئی جگہ نقصانات، لیکن یہ تو بات کی کہ مشین انسانوں کی جگہ لے لے گی تو یہ پھر لاس۔ دیکھیں یہ تو ایک پہلو کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، باقی ہے اس کے دیگر فوائد اور نقصانات کے اعتبار سے۔ دیکھیں یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، اسے یوں کہہ لیں کہ سائنس کے میدان میں اس وقت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ کچھ عرصے بعد جب یہ مصنوعی ذہانت اپنی پیک پہ پہنچے گی نا تو دنیا کی ساری ایجادات پیچھے رہ جائیں گی، آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ جس طرح اس کو مفید قرار دیا جا رہا ہے دنیا میں اتنی سائنسی کوئی چیز مفید نہیں ہے، اور جتنا اس کو نقصان دہ قرار دیا جا رہا ہے اتنی نقصان دہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جو انہوں نے حوالہ دیا نا اس کا، وہ مائکروسافٹ کے بانی کا، تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ انسان کے لیے مہلک ہے۔ اچھا اسی طرح یہ جو مشہور سائنسدان ابھی مرا کچھ عرصہ پہلے، اس نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مشین کی اتنی ذہانت انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، یہ انسان کو کل کر دے گی مستقبل کے اندر، کیونکہ جب کمپیوٹر اور جب یہ مشین خود فیصلے کرنے لگے گی اور اس کی ذہانت اس لیول کو پہنچ جائے گی کہ جس میں وہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی غلط بات پہ پکڑ بھی کر سکے، جو ایک انسان کرتا ہے نا کہ اس کو غصہ بھی آتا ہے، اب غصے سے ملتی جلتی چیز اگر مشین کے اندر آ گئی نا پنشمنٹ تو ہوگی، پھر پنشمنٹ سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ بندے کو تو کوئی دوسرا اس کی منت کر دے گا کہ نہیں سوری، آپ اس کو کوئی حدیث سنا دے گا، کوئی اس کو آیت سنا دے گا، کوئی اس کو معافی تلافی کرا دے گا، لیکن مشین کی معافی تلافی کوئی نہیں۔ آپ اگر کسی مشین میں ہاتھ دے دیں تو آپ مشین کی بڑے منتیں کرتے رہے کہ جناب آپ چھوڑ دو میرا ہاتھ، تو مشین نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اس کو پکڑنا تو آتا ہے، چھوڑنا نہیں آتا۔ تو مصنوعی ذہانت کے جو خطرات ہیں وہ بھی بے پناہ ہیں، لیکن بات یہ ہے آج تک دیکھا یہی گیا اور انشاءاللہ یہی ہوگا کہ جہاں تک مشین پہنچتی ہے انسانی ذہانت اس کا حل نکال ہی لیتی، جو بھی پرابلم آتی ہے انسانی ذہانت سے اس کا حل نکل ہی آتا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو اس کے خطرات اور جو اس کی تباہی ہے وہ تو ایک اس کی امیج نظر کے سامنے آتی ہے، اور اس کی وجہ سے سائنسدان اور بڑے بڑے دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس سے ڈر بھی رہے ہیں، لیکن امید یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکل آئے گا اور وہ اس کو قابو بھی کر لیں گے، کہ بہرحال انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اسے اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑا مکرم بڑی عزت والا بنایا۔ پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت کے اندر اور بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ تقویم صرف صورت کو نہیں کہتے، تقویم اس کے پورے وجود کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کو قائم کیا گیا ہے، یعنی مشین آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انسان کا وجود اس کے ذہن سے ہے، اس کی روح سے ہے، اس کے جسم سے ہے، اس کے دل سے ہے، تو یہ جو ایک پورا مجموعہ ہے یہ احسن تقویم ہے، یہ بہترین ہے، لہٰذا مشین کو ذہانت بھی یہی دے گا، اس کی ذہانت کو ریڈیوس بھی یہی کرے گا، اس کی ذہانت کا مقابلہ بھی یہی کرے گا، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ ماشاءاللہ قرآن کی آیت سے میں یہ سیٹسفیکشن ملی ہے کہ انسان نہیں آگے رہنا ہے، مشین بھی تو انسان نہیں بنانی ہے۔ بہرحال بہت خوبصورت معلوماتی گفتگو جاری ہے، کچھ کال سلسلوں میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ابراہیم باپو کے پاس جب جائیں گے تو یہ بات طے ہے کہ کچھ دلچسپی وہاں سے ملتا ہے، مسکراتا سا ہی ملتا ہے، وہ ضرور باپو سے لیں گے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یارخان پاک، جامع کبینہ۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی بہت پیارا ہے۔ تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو۔ ماشاءاللہ خوب خوب بہار عید کی برکتیں ہو رہی ہیں، رکن شورا مفتی کرام کی زیارتیں ہو رہی ہیں، نیک لوگوں کی زیارتیں کر کے دل مدینہ مدینہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام عاشقان رسول کو نظر بد سے بچائے، مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، حوصلہ افزائی کا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام صادق ہے، میں باول مدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی قاسم سے یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں سب سے پہلے کس تفسیر کا مطالعہ کیا اور عربی میں سب سے پہلے کس تفسیر کا مطالعہ کیا؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیں۔
اردو میں سب سے پہلے کس تفسیر کا مطالعہ کیا اور عربی میں سب سے پہلے کس تفسیر قرآن کا مطالعہ کیا؟ چلیں مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں، ایک اور کال بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الخالق اتاری واکنڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب آپ کو بھی عید مبارک، مفتی صاحب کو بھی، دیگر مبلغین کو بھی عید مبارک۔ اب سے 2-3 دن پہلے ایک آپ کے فیس بک پیج پہ لائیو آپ آ رہے تھے اور اس میں آپ فرما رہے تھے کہ عید آپ کچھ عرصے سے پاکستان میں کرنے آ جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کے، اور یہ بھی دعوت اسلامی کے بھلے کے لیے، اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں۔ تو حضور والا پوچھنا یہ ہے کہ جب آپ عید وہاں مناتے رہے ہیں تو اس وقت کی کیا کیفیات ہوتی ہیں عید مدینے میں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عیدی کیا مانگتے رہے ہیں آپ؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے مفتی صاحب سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں، تفسیر قرآن والے۔ ہاں، تفسیر کے اندر اردو میں تو خزائن العرفان اور نور العرفان صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد پھر تفسیر الحسنات مولانا ابو الحسنات صاحب کی، اور پھر تبیان القرآن۔ تو ہمارے ہاں اردو کا ذخیرہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے موسٹلی یہی تفسیریں اویلیبل ہیں۔ اور عربی کے اندر جو ہے، ویسے تو اردو سے پہلے عربی ہی پڑھی تھی، کیونکہ عربی ہم نے درس نظامی کے زمانے میں پڑھی، تو تفسیر جلالین شریف پڑھی وہ سب سے پہلے تھی، پھر اس کے ساتھ ساوی تھی، تفسیر جمل علی الجلالین تھی، اس کے بعد بیضاوی، پھر بیضاوی کا حاشیہ جو ہے وہ خفاجی وغیرہ جو ہے اس کے نام ہے، یہ پڑھی، پھر اس کے بعد مختلف تفاسیر جو ہے ان کا مشاہدہ کیا۔ واقعی اگر اب تک آپ نے مفتی قاسم صاحب نے جو تحریر کی ہے تفسیر قرآن، ون آف دا یونیک ان اردو، اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جتنی آسان اردو میں تفسیر موجود ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے یہ۔ 10 جلدوں پر ضرور مشتمل ہے، لیکن بالکل آپ ایزیلی اس کو پڑھ سکیں گے۔ آپ پڑھنا شروع کیجیے، اور اب تو مدنی مرکز نے بڑی آسانی کر دی ہے، ویسے تو خریدنا ہی چاہیے اور خرید کر گھر میں برکت کے لیے رکھنا چاہیے، 10 جلدیں ہیں، ورنہ اسے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے۔ اب تو اپلیکیشن اس کی آ گئی ہے، ہر موبائل میں اپلیکیشن میں اگر یہ تفسیر قرآن ہو تو جب موقع ملے بندہ روٹین بنا لے اور کچھ آیتیں، روز کی آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھے۔ ایک یہ شکوہ بھی ہوتا تھا کہ جناب پرانی اردو میں ترجمہ ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آتا، تو اب ماشاءاللہ جس کو آپ کہیں آج کے دور کی آسان اردو میں مفتی صاحب نے ہمیں یہ امت کو بہت بڑا تحفہ عطا کیا۔ اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور یہ ان کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ میں یقین کریں مفتی صاحب پر اور ایسی شخصیات پر بہت رشک کرتا ہوں، مفتی صاحب کو سامنے بھی عرض کیا ہے کہ آپ کا جو جس کی قسمت ہے نا کہ آپ وہ کام کر کے جا رہے ہیں اور کر کے جا سکتے ہیں کہ امت رہتی دنیا اس کو پڑھتی رہے اور اس کا فیض ملتا رہے۔ اللہ کرے کہ ہم سے بھی کوئی اللہ ایسا کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہو۔ کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند سے مصباح تاریہ بول رہی ہوں۔ عبدالحبیب انکل، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ آپ نے جو یہ بلیو امامہ پہنے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ جی، امامہ تو سنت ہے، لیکن کلر ظاہر ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ مفتی صاحب یہ اس بارے میں رہنمائی بھی فرما دیں کہ اگر کوئی بھی کلر کا امامہ پہنے تو سنت تو امامے کی ادا ہو جاتی ہے۔ جی امامہ باندھنے کا حکم ہے، جو یعنی امر استحبابی کے طور پہ، اور جو بھی امامہ باندھا جائے گا اسے سنت ادا ہو جائے گی۔ آگے کلرز کے اندر جو ہے وہ چند کلر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، چند صحابہ کرام سے ثابت ہیں، تو یوں ہے کہ بہرحال جو بھی کلر کا امامہ باندھے گی اسے سنت ادا وہ چند رنگ کتابوں میں موجود ہیں، امیر علیہ سنت نے اسے بیان بھی کیا ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، بلیک جو ہے، پھر زرد ہے، گرین بھی اس میں آتا ہے، تو 6-7 رنگیں مختلف کتابوں میں موجود ہیں، تو وہ کلر بھی سنت سے ثابت ہیں۔ ویسے امامہ کسی بھی رنگ کا باندھے امامے کی نیت سے تو اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اگلی کال دیجئے۔ محمد عندیل اتاری بڈیانہ ضلع ضیاکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، رکن شورا عبدالحبیب اتاری اور مفتی قاسم اتاری اور دیگر مبلغین کی آمد مرحبا۔ آپ سب کو اور تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ رمضان مبارک نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ اگلی کال دیجیے گا۔ محمد شمون رضا اتاری کادر پراؤں مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ بہار عید کا سلسلہ اور سارے دعوت اسلامی کی اس ٹیم کو میری طرف سے عید مبارک ہو، اور بالخصوص مفتی صاحب کی خدمت میں میرا عرض ہے
कि मुफ्ती साहब जब बयान फरमाते हैं कुरान पाक की आयत ऐसे कोड कर देते हैं कि जैसे मौके की मुनासबत से पढ़ते चले जाते हैं, ऐसे जैसे पानी चलता है। तो ये क्या मतलब अल्लाह ताला की तरफ से इनको खास इनायत है कि ये मामला इस तरह है कि कुरान पाक की आयत मुबारका मौके की मुनासबत से माशाल्लाह काफ़ी रेफरेंसों में देते हैं। इस हवाले से कोई मदनी फूल इरशाद फरमा दें। वाकई बहुत रश्क आता है जब मुफ्ती साहब इस तरह बयान करते करते कुरानी आयत पेश करते हैं। अभी भी देखें ना, सुपरमेसी का और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का और बात हो रही थी, मशीन की बात हो रही थी, और कैसी रेलेवेंट आयत कुरान की उन्होंने पेश की कि सुभान अल्लाह। ये बात वाकई बहुत शानदार है। जी मुफ्ती साहब, ये क्या राज है? देखिए, इसमें वैसे राज तो जो है ना वो तफसीर सिरातुल जिनान ही है। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि जब पूरी तफसीर लिखी है तो तफसीर लिखने के लिए कुरान पाक को एक मरतबा नहीं है 20 मरतबा पढ़ना होता है, बार बार पढ़ना होता है, बार बार पढ़ना होता है, आयत को देखना होता है। अच्छा, फिर लिखने के बाद एक मरतबा प्रूफ रीडिंग करनी है, एक मरतबा शरई तफ्तीश करनी है, एक मरतबा जुमले कम ज़्यादा करने, तो 20 एतबार से उस पर काम करना होता है। तो इतनी मरतबा काम करके जो है वो जो रेलिवेंट आयत होती हैं, मुताल्लिका आयत, वो फिर आदमी के जहन में आ जाती हैं कि इस मौजू पे क्या क्या आयत हैं। अच्छा, इसी तरह फिर फैज़ान कुरान जो सिलसिला है, तो फैज़ान कुरान सिलसिले के अंदर भी अब पूरा कुरान पाक जो है वो उसके अंदर बयान किया गया। आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, ये वन ऑफ द यूनिक और ये भी कहा जा सकता है कि मदनी चैनल के सबसे ज़्यादा जिसकी किस्तें हैं उनमें से एक सिलसिला, यानी हैं और भी सिलसिले, मदनी मुज़ाकरा सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये सिलसिला भी मुफ्ती साहब का इतनी सारी एपिसोड्स और पूरा कुरान पाक, शायद बहुत सारे नाज़रीन को ना पता हो कि मुफ्ती साहब ने मदनी चैनल पर एक परमानेंट सिलसिले के अंदर पूरे कुरान पाक की तफसीर बयान कर दी है। कितनी माशाल्लाह किस्तें हुई मुफ्ती साहब? तकरीबन 400 के करीब 400 एपिसोड्स फैज़ान कुरान के नाम, फैज़ान कुरान के नाम से यूट्यूब पे अगर आप देखना चाहें दावत इस्लामी की वेबसाइट पे, उम्मीद है आगे जाके इसकी भी कोई एप्लीकेशन आ जाए। तो यानी ये पूरा एक तो आपको किताबी सूरत में दे दिया, वीडियो सूरत में भी पूरी मुफ्ती साहब ने इस कुरान की तफसीर बयान करते हैं। मुफ्ती साहब, यही वजह बनी कि आप माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं। जी जी, ये सारी वजूहात, एक तो पढ़ने के ज़माने में जब पढ़ते थे उस वक्त हमारे के उस्ताद साहब थे, उन्होंने हमें बिल्कुल शुरू में, यानी जो पहला दूसरा साल था दरस निज़ामी का, उसी के अंदर उन्होंने कहा था कि जब आयत पढ़े तो उसके मफहूम को यूँ जहन में रखें कि आपको कहीं बयान करना पड़े तो आप इसको बयान कर सकें। वाह वाह वाह। तो पहली मरतबा पढ़ते हुए ये बात जहन में थी, फिर एक मरतबा तफसीर पढ़ी, फिर दूसरी मरतबा पढ़ी, फिर लिखने के अंदर 10-15 मरतबा पढ़नी हुई, फिर मुख्तलिफ तफसीरें पढ़ के जो तफसीर लिखी गई, फिर उसके बाद ये ये फैज़ान कुरान जो है इसके लिए। और फिर ये है कि मोस्टली मेरा काम जो है ना वो इसी के इर्द गिर्द ही होता है। जैसे मारिफतुल कुरान, माशाल्लाह, लफ्ज़ी तर्जमा जो है, वाह वाह वाह, लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा, ये भी पूरा हो गया माशाल्लाह। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है। अब लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा जो है शायद उसके लिए भी 5 मरतबा पढ़ना पड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह, यानी उसके लिए 5 मरतबा कुरान पाक पढ़ा होगा, उसकी हेडिंग्स, उसके तर्जमे को देखना, उसकी मुख्तसर हाशिए को देखना। अच्छा, फिर उसके चूँकि हेडिंग्स लगाई हैं, अब हेडिंग्स के ज़रिए पूरे का पूरा कुरान जो है वो अपने मौज़ूआत के एतबार से नज़र से गुजरा है। और एक मरतबा नहीं, 5 मरतबा। पहले तो सोचना कि हेडिंग लगती क्या है, फिर उसके बाद एक मरतबा लग गए तो अगली मरतबा कि यार ये वाक़यातन यहाँ जचती है या कुछ कमी बेशी होनी चाहिए, किस मौजू के तहत कौन सी आयत है वो माशाल्लाह। यूँ इतनी मरतबा उसके ऊपर काम किया है कि अब वो मौजूआ ज़हन के अंदर ना पुख्ता हो चुके हैं। अब अगर कोई मौजू आता है तो मुताल्लिका आयत जो है ना वो फ़ौरन फिर क्या बात शुरू हो जाती। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है जो कुरान के साथ गुजर रही है। अल्लाह इनको और बरकतें दे और हम सबको भी कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मुझसे एक सवाल हुआ तो उसका जवाब देकर इब्राहिम बापू की तरफ चलते हैं। यकीनन मदीना शरीफ की ईद की क्या बात है, और जब भी मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी हो तो, और ख़ास तौर पे ईद के दिन, तो यही तसव्वुर ज़हन में होता है कि बड़े जो हैं वो बच्चों को ईदी देते हैं। अब कौनैन के वाली के दरबार में हैं, नबियों के सुल्तान की बारगाह में हैं, उस आका की बारगाह में हैं कि जिनके दर पर सारी दुनिया को खैरात मिलती है, तो फिर उनसे इस अंदाज से ही ईदी तलब करने की कोशिश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। और फिर ईद में नबी पाक से उनकी ग़ुलामी मांगी जाए, उनका इश्क मांगा जाए, जो कुछ मांगना है वहाँ से। तो जिसको कहते हैं ना कि झोली हमारी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, वहाँ कमी नहीं है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। मगर यहाँ एक बात मैं ज़रूर शेयर करूँगा, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, शायद चौथा साल है या 5वां साल है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ईद ट्रांसमिशन को इस अंदाज से हम करने लगे। तो जब पहली बार ये ईद ट्रांसमिशन की प्लानिंग हो रही थी, ये क्यों हुई थी, ये आपको और ख़ूबसूरत इसका एक पहलू बताऊंगा, और दावत इस्लामी किस तरह उम्मत के लिए सोचती है। मुझे याद है कि हम बैठे थे निगरान शूरा के साथ, और निगरान शूरा के साथ डायरेक्टर्स बैठे थे मदनी चैनल। हाई साहब, ज़ाहिर हमारा तो नहीं होता दीगर चैनल्स का देखने का, तो निगरान शूरा ने फरमाया कि ये बताओ ईद में दूसरे चैनल्स पर क्या होता है।
تو پھر جب بتایا گیا کہ کس طرح طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے اور وہ چینل جو کچھ دنوں کے لیے تھوڑے سے مذہبی پروگرامز نشر شروع بھی کر دیتے وہاں بھی وہ چاند رات سے دھوم دھڑکا کہہ لیں اور شیطان آزاد ہو کے ڈائریکٹ ادھر ہی آتا ہے شیطان لگتا ہے آزاد ہو کے ادھر ہی لینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو پتہ نہیں اتنی بے حیائی اور ہمیں جو بتایا گیا کہ کانسرٹ اور ناچ گانے اور بالکل ماحول ہی تبدیل ہو جاتا ہے. تو نگران شورا بڑے افسردہ ہوئے کہ ایک پورا ماہ عبادت میں گزارنے کے بعد اگر لوگ اس طرح چینلوں پہ سب کچھ ہوگا تو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے, ہمیں اس گناہ کے سیلاب کے آگے بند باندھنا چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم چونکہ مجھے مدنی چینل کی مجلس کی وجہ سے ذمہ داری تھی اس لیے میں بیٹھا تھا مشورے میں, تو نگران شورا نے فرمایا ہم بھی 3 دن اسپیشل ٹرانسمیشن کریں گے. اس ٹرانسمیشن کا آپ نے بھی مجھے فیڈ بیک دیا تھا, مجھے یاد ہے وہ جملے, آپ بھی تھے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں. تو مجھے آئی صاحب نے فرمایا کہ عبدالحبیب آپ نے جو ہے نا پاکستان آنا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا نا ہکا بکا رہ گیا, عید مدینے میں میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا یہاں پر. تو کہا نہیں آپ نے آنا ہے اور آپ نے کرنا ہے. اور پھر جو سامنے کاز تھا, سامنے ماشاءاللہ جو انہوں نے وجہ بتائی کہ ہم اس لیے کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کو باندھ کے رکھنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ناظرین کہیں نہ جائیں. تو بہرحال مجھے یاد ہے کہ پہلے سال تو میں اکیلا ہی آیا, گھر میں سے کوئی بھی نہیں آیا میرے ساتھ, یعنی میں اکیلا پاکستان میں تھا. مجھے وہ عید اس لیے بھی یاد رہ گئی کہ وہ آ رہا ہوں, میرا سامان مدینے میں رہے, سب کوئی چھوڑ کے آیا تھا اور گھر میں نہ کوئی کھانا دینے والا تھا نہ کپڑے استری کرنے والا تھا, بالکل یہاں سے جاتا تھا تو ویران لگتا تھا. بہرحال پھر 2 دن بعد واپس چلا گیا مدینہ شریف, پھر اگلے سال 3 دن کے لیے آیا اور اب 2 سالوں سے کوشش کرتا ہوں گھر والوں کو بھی لے آتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ابھی میرا الحمدللہ بیٹے وہی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ دعوت اسلامی کی آپ دیکھیں خوبصورتی دیکھیں کہ امت کے لیے گناہوں سے بچانے کے لیے پوری پلاننگ کی گئی. اور ماشاءاللہ فرام دیٹ ڈے آپ خود بھی آج کی فیڈ بیک دے رہے ہیں اور بھی دیں گے انشاءاللہ جب 3 دن پورے گزریں گے کہ اللہ کی رحمت سے عید ٹرانسمیشن جب سے اس طرح مدنی چینل نے کرنا شروع کی ہے, شاندار انداز سے ناظرین ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. وہ انجوائے والا سوال بھی رہ گیا ہے مگر ابراہیم باپو سے بات کرتے ہیں. باپو ماشاءاللہ آپ نے انوار سحری سلسلے میں بھی شرکت کی اور ہم آپ کی برکتیں لوٹتے رہے. آپ مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی ہیں, دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو ناظرین کے چہروں پر مسکراہٹ بھی بکھیر دے, اور اگر عید سے ہی ریلیونٹ ہو تو کیا بات ہے؟ میرے لیے تو عید سے ریلیونٹ ہے, میرے لیے وہ عید تھی. اچھا ماشاءاللہ, آپ کے لیے کون سی چیز عید تھی بھائی بتائیے جناب. امیر اہل سنت کی پہلی مرتبہ جو ہے وہ گھر میں آمد. واہ واہ, واقعی عید تھی بھائی پھر تو. اچھا یہ کیسے ہوا اور کب ہوا؟ یہ غالباً 84 کا واقعہ ہے. اچھا 1984 میں میرے سے تشریف لائے, سبحان اللہ. یعنی میرا خیال ہے دعوت اسلامی شروع ہوئے 3-4 سال ہی ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ہاں 1981 میں شروع ہوئی. ٹھیک ہے, 83 میں مانگے ہوتے ہیں کہ باپو کو سمجھانے کے لیے امیر علیہ سنت خود ان کے گھر. اچھا اچھا جی باپو. اچھا میں اس وقت گھر نہیں تھا, جب میں مغرب کے بعد گھر پہنچا تو کون سے ایریا میں گھر تھا؟ فیڈل بی ایریا میں. فیڈل بی ایریا میں, ٹھیک ہے. اچھا آپ کی آمد سے ہمیں کچھ چیزیں آشکار بھی ہوئی, ہم تو جانتے نہیں تھے کہ محلے میں کون کون لوگ رہتے ہیں. اچھا یہ میری گفتگو سے انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا. جب میں گھر میں آیا تو بالکل ماحول بدلا ہوا تھا. لوگوں نے کہا آپ جو, یعنی میں بھی ماحول میں آیا ہی تھا اور کچھ عرصے بعد ہی امیر علیہ سنت تشریف لے آئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے آلموسٹ شروع سے ہی ماحول میں آ گئے. جی جی, چند سال ہوئے تھے دعوت اسلامی کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غالباً سیکنڈ اجتماع تھا ماشاءاللہ جب ہم جو ہے ماحول میں آ چکے. ماشاءاللہ. جب میں گھر میں داخل ہوا تو سب خوش تھے. انہوں نے بتایا کہ آپ جہاں اجتماع میں جا رہے ہیں نا وہاں کے حضرت صاحب آئے تھے. اچھا. تو میں نے کہا اور میں بھی بڑا ہکا بکا رہ گیا, کیسے ہو گیا. اچھا اس زمانے میں مدنی چینل کے ناظرین امیر علیہ سنت کو حضرت صاحب کہا جاتا تھا. جی حضرت صاحب کہتے تھے. ٹھیک ہے. بہرحال اب گفتگو ایسی شروع ہوئی, سارے بھائی اور جو دوست وغیرہ تھے. اب انہوں نے کہا بھائی جب وہ آئے نا تو ہمارے لیے تو بالکل ایک نئی یونیک چیز تھی. ویسے گھر میں تو مذہبی ماحول اس انداز کا تو نہیں تھا, مگر پھر بھی سنیت تھی, 11ویں شریف ہونا, یہ سب معاملات تو تھے, خاندانی ہی تھے. ٹھیک ہے. اب امیر علیہ سنت تشریف لائے. اب لوگوں نے مشروب پیش کیا تو کوئی الٹے ہاتھ سے مشروب پیش کر رہا تھا. امیر علیہ سنت کو فرمایا سیدھے ہاتھ سے دیں آپ. اچھا. اچھا کسی نے جب اور لوگ بھی پی رہے تھے تو کہا جناب سیدھے ہاتھ سے پئیں. اب ان کے لیے تمام باتیں یہ نئی تھی ایک طرح سے نا, کہ یار اس طرح اگر کوئی شخص الٹے ہاتھ سے پیتا ہے تو اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے. اور جو مجھے ماحول میں لے کر آئے وہ سید صاحب تھے. وہ ان کا گھر میرے بالکل سامنے تھا. وہ تھوڑا تاخیر سے بعد میں آیا, پہلے اپنے گھر لے گیا امیر علیہ سنت کو, پھر ہمارے یہاں لائے. اچھا آپ تھے ہی نہیں اور امیر علیہ سنت ہو کے چلے گئے؟ جی جی جی. اچھا آپ جب پہنچے تو پاپا جا چکے تھے؟ جا چکے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اب میرے لیے تو ایک افسردہ بات بھی تھی کہ یار آئے اور میں مل ہی نہیں پایا. ٹھیک ہے. مگر اب ان کی باتوں میں ایسا محو تک کیا کیا ہوا. اللہ غنی. اچھا پھر سید صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ جتنے صوفے پہ جتنے لوگ بیٹھنے تھے بیٹھ گئے. اب سید صاحب آ کر جب نیچے بیٹھے نا تو امیر علیہ سنت نیچے بیٹھ گئے. اللہ. سادات کا اکرام. اللہ اللہ اللہ. بہت ساری باتیں ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے امیر علیہ سنت کی. جی جی. مثلا لوگ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ امیر علیہ سنت جب عطر کا فروخت ہوتا تھا اور کوئی سید عطر لینے آتا تھا تو آپ اپنی زبان سے
جو ہے اس سے پیسے طلب نہیں کرتے تھے. اللہ کہ مال ہی اس کا ایسے لیں. میرا کانسیپٹ یہ بنا کہ مال ہی اس کا یہی سوچتے ہوں گے, نہیں لیتے تھے. چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آتے تھے, سادات کے ان کے پاؤں چوما کرتے تھے امیر علیہ سنت. جی جی جی. دیکھیں یہ آج اب ایک سید کی زبانی یہ بات سن رہے ہیں, بلکہ میں آج ابراہیم باپو سے کہوں گا کہ تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا انکساری اور اس طرح کا جملہ بندہ اپنے بارے میں نہیں بتاتا, لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ امیر علیہ سنت نے, میں نے تو یہ دیکھا ہے کئی سیدوں کے ہاتھ چومے ہیں اور بڑی تعظیم کے ساتھ ان کے ساتھ ایک برتاؤ کرتے ہیں. یہ بھی دیکھا مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں اور پتہ چل جائے کہ یہ سید ہے تو لوگوں کو ایک مل رہا ہے, سید صاحب کو 2 دیتے ہیں. ایسا آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں ہوا؟ جی تو جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز تقسیم فرما رہے ہوتے ہیں. آج بھی صبح عیدی ملی, اچھا, تو لوگوں کو 1 نوٹ ملا, مجھے 2 نوٹ ملے. ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ صورتحال تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کی جو ہے اہل بیت سے محبت ہے اور سادات سے محبت ہے. بہرحال پھر یہ سلسلہ رہا. میں نے پھر یہ پوچھا جنہوں نے کہ امیر علیہ سنت یہاں سے ان کا گزر کیسے ہوا, اور آپ یہاں فیڈرل ایریا اور کھارا در کا کافی ڈسٹینس ہے, امیر علیہ سنت یہاں سے کیوں, یہاں کس کام سے لے آئے ایریا کیوں آئے؟ ہاں جی جی. تو مجھے بتایا کہ بھئی یہاں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں, اور ہمیں تو علم ہی نہیں کہ ہمارے محلے میں اتنے بڑے عالم رہتے ہیں. تو میں نے پوچھا بھئی کون ہے وہ؟ کہا مولانا وقار الدین صاحب. ہم نے تو نام سنا نہیں تھا. بہرحال پھر ہمیں بھی اشتیاق بڑھا, اور امیر علیہ سنت آپ کے محلے میں مولانا وقار الدین صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں؟ اچھا اچھا. پھر الحمدللہ ملاقات کرنے کے مجھے یاد ہے کہ مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب پاکستان, ان کا جب وصال ہوا جس دن, اسی دن امیر علیہ سنت کی خلافت ملنے کا دن بھی ہے. اچھا. پہلی خلافت تو آپ کو جو ہے وہ سری لنکا میں ملی تھی, پھر یہ دوسری جو خلافت تھی وہ بھی خاص تھی نا کہ امیر علیہ سنت کو مفتی وقار الدین صاحب نے خلافت دی اور کسی کو بھی نہیں دی. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے صرف امیر علیہ سنت جی آپ ہی کو دی, اور اس کی ان کا کوئی خلیفہ نہیں. بہت کنٹینیو آپ نے مفتی وقار صاحب کے ساتھ وقت گزارا امیر علیہ سنت نے, ماشاءاللہ. بڑی خوبصورت بات ہے کہ واقعی یہ عید بھی تھی, لیکن یہ کیسی عید تھی جس میں آپ نہیں تھے, آپ کے گھر میں امیر علیہ سنت تشریف لائے, لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد وہ عید کا سلسلہ ایسا شروع رہا. اچھا. کہ کوئی کمرہ ایسا نہیں تھا جو امیر علیہ سنت نماز ادا نہ کی ہو. اچھا. مطلب اوپر اجتماع ذکر و نعت رہا تو اس میں تشریف لے کر آئے, یعنی کثرت سے تشریف لاتے. جب مفتی صاحب کے آتے ارے واہ تو تقریباً ہمارے آپ کو مفتی وقار الدین صاحب کی فیضان آپ کو بھی مل گیا کہ وہاں آتے تھے تو پھر آپ کے یہاں. اور ماشاءاللہ سیدوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ امیر علیہ سنت کا ہمیشہ رہا, تعظیم والا برتاؤ. میں نے خود کئی بار یہ چیزیں دیکھی کہ بالکل ان نون اگر کوئی آ گیا اور پتہ چلا یہ سید ہیں تو ان کے ہاتھ چوم لیے. بلکہ مجھے مفتی صاحب کو بھی یاد ہوگا, ابراہیم باپو کو تو ضروری یاد ہوگا کہ جب یہ ملتان اجتماع اور اس سے پہلے ککھری گراؤنڈ اجتماع ہوتا تھا, جب سے سیکیورٹی کے معاملات نہیں تھے تو باقاعدہ آخری دعا سے پہلے یہ اعلان ہوتا تھا کہ جتنے سید صاحبان ہیں وہ آگے آ جائیں, تاکہ آگے آئیں اور آ کر جو ہے وہ ہم دعا میں شامل ہو جائیں. ایون فیضان مدینہ کا افتتاح اور بڑے بڑے ہمارے پروجیکٹس کے جب افتتاح ہوتے تھے تو امیر علیہ سنت کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ سید زادے اگر مدنی منع ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے افتتاح کریں. تو کیا بات ہے, ہم نے تو شروع سے امیر علیہ سنت سے جو سیدوں کی تعظیم, اعلیٰ حضرت کے تو اشعار سنے, امیر علیہ سنت کو گویا اس اشعار کا پیکر دیکھا کہ کس طرح سیدوں کی تعظیم کرنی ہے. تیری نسل پاک میں نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ. تعظیم کے بارے میں کچھ مدنی پھول مفتی صاحب, یہ کیا یہ بھی نبی پاک سے محبت کا ایک انداز ہے اور کس طرح کرنی چاہیے؟ اس میں اصل جو سبب ہے وہ ہے ہی نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے. سادات کرام کی تعظیم اصل میں نبی پاک علیہ السلام سے ان کی نسبت کی تعظیم کی وجہ سے ہے, اور یہ اب سے نہیں ہے, یہ صحابہ کرام سے چلتا آ رہا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے سادات کرام کی تعظیم جو ہے وہ چلتی آ رہی. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی خلافت کا زمانہ تھا, یعنی حاکم اسلام اس وقت کے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً جنو آ کے کہا کہ آپ اتریے میرے نانا کے ممبر سے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر آئے, فرمایا کہ آپ درست کہہ رہی ہیں, آپ کے نانا کا ممبر ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سے زیادہ امام حسن حسین کو دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے ایک بیٹے نے شکوہ بھی کیا کہ میں آپ کا سگا بیٹا ہوں
آپ حسن حسین کو مجھ سے بھی زیادہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو نسبت اسے حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں. بڑی خوبصورت الفاظ ہیں اس کے, بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ان کی والدہ فاطمہ الزہرا, ان کے والد علی المرتضیٰ, ان کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, تو میں ان کی نسبت کی وجہ سے ان کو دیتا ہوں. کیا بات ہے. رضا اس چمن ستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. الحمدللہ میں بھی اس کا وٹنس ہوں, اور اللہ کی رحمت سے شروع سے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کا شرف ملا. فرام ڈے ون امیر علیہ سنت کی سیرت سے جو چیزیں سیکھنے کو ملی, یقیناً عشق رسول تو ایسنس ہے آپ کی ذات کا, لیکن عشق رسول ہی کی بنا پر جو سیدوں کا ادب, یعنی ہمارے آس پاس بہت سارے سید اس زمانے میں بھی ہوتے تھے کاروبار میں, اس میں کبھی سوچا نہیں تھا, لیکن ایک سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا امیر علیہ سنت کہ سید زادے. اب پھر ہم میمن ہیں چکے, تو ہمارے یہاں تو سید زادوں کو شروع سے باپو شریف باپو کہا جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت کا جو برتاؤ, چھوٹے بدنی منع ہوں سید زادے, مطلب جس کو آپ کے مذہبی حلیہ بھی نہیں ہے نا اگر, لیکن وہ سید ہیں, تو ان کے ساتھ جو برتاؤ اور بھرے مجمع میں ان کا ہاتھ چوم لینا, اللہ اکبر. تو یہ واقعی تربیت کی آپ نے اپنے مریدوں کی, اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہمیشہ اہل بیت اطہار اور سید صاحبان کا ادب برقرار رکھے, اور اسی نسبت سے انشاءاللہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو. میرا خیال ہے عدنان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور عدنان بھائی نعتیں تو آپ ہمیں سناتے ہی ہیں, کچھ اپنے بارے میں بتائیں. آپ کا تعلق ویسے کیا باب المدینہ کراچی سے ہی ہے, اور آپ تو ماشاءاللہ عید پہ ہم نظر آتے ہی ہیں ہمارے ساتھ سلسلوں میں. جی الحمدللہ میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہی ہے. آپ کا بھی کراچی سے ہی تعلق ہے ماشاءاللہ. آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی اچھا سا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو, آپ تھوڑا سوچ لیجئے, کیونکہ شاید پہلے سے آپ کو بتایا نہیں گیا تھا, لیکن میں کچھ کالز لے لیتا ہوں, پھر عدنان بھائی سے بھی کوئی دلچسپ سی بات سنتے ہیں. انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں خوشگوار بھی ہوں, اور بعض اوقات غمگین بھی ہوتی ہیں جو بھول نہیں پاتا. یہ بھی ویسے ایک سوال ہے کہ انسان ان باتوں کو بھولتا نہیں ہے جو زندگی میں کچھ چیزیں یادگار ہو جاتی ہیں. تو اب اگر آپ کسی کے دل میں یادگار رہنا چاہتے ہیں تو اچھی یادوں کے ساتھ رہیے. کبھی کسی کا دل ایسے نہ توڑ دیجئے, کبھی کسی کو ایسے ذلیل نہ کیجئے گا کہ زندگی بھر وہ بھلانا بھی چاہے تو آپ کی اس بات کو بھلا نہ سکے. اللہ کرے کہ ہم دنیا سے جائیں تو دنیا بھر کے عاشقان رسول کے دلوں میں ہماری کچھ اچھی یادیں ہوں, مرنے کے بعد بھی وہ ہاتھ اٹھا کر اچھے الفاظ میں ہمارے لیے دعا کر دیں, اور یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ کا باعث ہوگا. حدیث مبارک کے اندر ہے کہ ایک جنازہ تھا, تو نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے, تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی. فرمایا یہ جنتی ہے. اللہ. اور ایک کے بارے میں صحابہ کرام نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کا یہ ایسا ہی تھا, یعنی اس کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی گئیں, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی. اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین میں خدا کے گواہ ہو. تو جس کے فوت ہونے کے بعد لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد کریں, یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی. اور جسے فوت ہونے کے بعد اس کی برائیوں کے ساتھ یاد کیا جائے تو یہ اس کے جہنمی ہونے کی نشانی. آپ سوچ لیجئے کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں, اور اچھے کام کیجئے, خوش اخلاق رہیے, مسکرا کر ملیے. یعنی میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا ناظرین, آپ اور میں, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا, ہماری زندگی میں کچھ یادیں ہیں جو بھلائی نہیں بھولتی. حالانکہ ہم نے کئی بار معاف کیا, شب برات میں معاف کیا, ابھی بھی ہم عید کے دنوں میں معاف تو کر دیتے ہیں, لیکن ڈیلیٹ نہیں ہوتا. وہ واقعہ رہ جاتا ہے جس کو کبھی زندگی میں ہمیں کسی نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہو, نہ چاہتے ہوئے بھی وہ واقعہ دل میں رہ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان چاہے بھی تو زندگی کے غمگین اور جس کو آپ کہیں کہ بہت زیادہ دل گرفتگی والے واقعات نہیں بھلا پاتا, اور اسی طرح زندگی میں کچھ اچھی یادیں بھی ہوتی ہیں جو نہیں بھلا پاتا. میرا اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے, ہم ایسی زندگی گزاریں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری اچھی, خوشگوار اور جس کو کہیں کہ محبت والی یادیں رہ جائیں. ذلیل کرنا, ڈانٹنا, جھڑکنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں جب بھی ہمارا نام آئے, ہمارا چہرہ سامنے آئے تو انہیں وہ واقعہ یاد آ جائے. اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں. جی کالز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ سلام کی آواز ہمارے غلام یاسین مدنی جو کہ یمن میں ہے, انڈونیشیا میں, ان کی. اب دیکھتے ہیں یہی ہے کہ نہیں.
غلام یاسین مدنی انڈونیشیا سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کو اور میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے استاد محترم ابو صالح مفتی قاسم اتاری قادری سلمہ الباری کو، رکن شورا کو، نعت خوانوں کو، یو کے اسلامی بھائی کو، صوبان بھائی کو، سب کو بہت 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 عید مبارک ہو. ماشاءاللہ. یا سیدی ایسا سمجھ آ رہا ہے کہ صوبان بھائی جو ہیں یا صوبان بھائی ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ کراچی شفٹ کر دیں تو جو ہے یہ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ امیر اہل سنت کے باغ کے ایک مدنی پھول ہیں جن سے جو ہے وہ مزید خوشبو مہکے گی. اگر یہ کراچی آ جائیں، ان کے لیے آسانی ہو تو انشاءاللہ مدنی چینل میں مزید مدنی چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اور آپ اور مفتی قاسم صاحب یہ کب انڈونیشیا تشریف لا رہے ہیں؟ وہاں شفٹ ہو جائیں اور ان کو کراچی بلا لیں. آپ چاہ کیا رہے ہو بھائی؟ لیکن یہ مزے کی بات ہے، یہ وہ اسلامی بھائی ہمیں دعوت دے رہے ہیں ماشاءاللہ. میں زندگی بھر کہتا نا کچھ یادیں نہیں بھولا پاتا. میں اس اسلامی بھائی کو اس لیے نہیں بھلا سکتا، چلیں یہ اب بات چلی گئی ہے کہ یہ عرب امارات میں ود فیملی سیٹلڈ تھے اور ماشاءاللہ مدنی کام کر رہے تھے. میں نے ان کو عرض کیا کہ ہمیں عربی مبلغین کی حاجت ہے. یہ کراچی کے رہنے والے ہیں. میں نے وہاں سے ان کو کہا کہ آپ آئیے اور آپ فیصل آباد سردار آباد شفٹ ہو جائیے. بہت مشکل ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، کراچی والے کا پنجاب میں شفٹ ہونا، پنجاب والا کراچی میں، ایک تو ویسی امیر اہل سنت ہے، یہاں مدنی مرکز ہے، یہ سب چھوڑ کر وتھ فیملی چلے گا. اور ان کو بڑی مشکلیں بھی ہوئیں مگر انہوں نے ماشاءاللہ ہماری مدنی مرکز کی آواز پہ لبیک کہا، وتھ فیملی وہاں چلے گئے. پھر ان کو ہم نے عرض کیا کہ آپ وتھ فیملی جب انڈونیشیا چلے جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے، بات کرنا آسان ہے. آج یہ ماشاءاللہ ہجرت کر کے اس ملک میں مدنی کاموں کی کوشش کر رہے ہیں. واقعی آپ کی یہ عید بہت بڑی قربانی آپ انڈونیشیا میں منا رہے ہیں. دل کی گہرائیوں سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو عید مبارک ہو. اور واقعی ہجرت کرنے والے نے آپ کو ہجرت کا مشورہ دیا ہے. عبدالحبیب بھائی انہوں نے سب کا ذکر کیا. میں تو ان کے نکاح کا وکیل بھی ہوں، مدینہ منورہ میں ان کا نکاح ہوا. کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے نا آپ کو؟ بالکل صحیح ہے، مگر یہ ہے تو آپ کیا کچھ کرنا تو نہیں چاہ رہے؟ کچھ نہیں سکتا ابھی تو ان کا، مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے. بہرحال میں رومال بھی لے کر آیا. نام نہیں لیا یار، ایسا تو نہ کرو. وکیل صاحب کو آپ بھول گئے. یہ کیا پتہ بعض اوقات کچھ کام باپو ایسے ہوتے ہیں نا جو نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا، یا بندہ یاد کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا تو کچھ نہیں کیا آپ نے. اچھا، اللہ ان کو خوش رکھے. چلے جناب. ایک اور میں کر دوں، ان کا نام میں وہ متردد ہے نا کہ ان کا نام صوبان ہے یا شعبان ہے. صوبان یہ اس کے نا حروف تہجی کے ساتھ اس کو بیان کر دیں، کیونکہ صوبان جو ہے نا عین کے ساتھ، اس کا معنی بڑا خطرناک ہوتا ہے. اچھا تو یہ صوبان نہیں ہے، صوبان ہے. ثا واو با الف نون اور SOBAN. ویسے انگلش میں تو THOBAN ہو گئی ہے، لیکن ہم اردو انگلش پاکستانی انگلش میں اس کو S ہی لکھتے ہیں. اچھا، ٹیکنیکلی TH اور TH کے ساتھ ہی ہے. آپ کا نام لینے کے لیے مخارج درست ہونے چاہیے. مخارج درست ہونا ضروری ہے. پہلے کورس کیجئے پھر صوبان کا جو ورڈ ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے. سبحان نہیں، سبحان نہیں رکھ سکتے. سبحان جائز نہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کا خاص نام. ٹھیک ہے. جیسے خالق، اب کسی کا نام خالق نہیں رکھ سکتے، عبد الخالق ہوگا. عبد السبحان تو ہو سکتا ہے. عبد السبحان ہو سکتا ہے. سبحان تو بالکل حرام ہے، کیونکہ سبحان کا جو مطلب ہے وہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. تو یہ جو معنی ہے یہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی صوبان بھائی، یہ صوبان بھائی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے یہ سب سے پہلے ذہنی آزمائش میں نے سچی بات ہے صوبان بھائی کو جب ایک بار جس طرح آپ نے غلام یاسین بھائی ان کو کیچ کیا، میں نے ان کا ایک سلسلہ دیکھا تھا. میں پنجاب میں تھا تو میں مدی چل کسی کے گھر پہ دیکھ رہا تھا، تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوبصورت گفتگو لگی. تو میں نے پھر ان سے عرض کیا کہ بھائی آپ ہمیں 30 دن کے لیے کچھ پروگرامز بھیجیں تاکہ ایک دنیا دیکھے. اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک بات توجہ کے ساتھ، جی ہمارا ایک سیگمنٹ تھا ذہنی آزمائش کا، اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور میرے کہنے پر آج ماشاءاللہ یہی ٹرانسمیشن میں بھی آئیں انشاءاللہ. آگے یہ ہاتھ نظروں میں آ جاتا ہے نا بندہ، پھر جا نہیں سکتا کہیں، تو آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا. اگلی کال دیجیے گا. ہاں، آپ کو انڈونیشیا کی دعوت دی. 1 منٹ بھائی، مفتی صاحب اب عید کا تحفہ دے دیں کوئی. آپ چلیں گے تو انشاءاللہ میں بھی چلوں گا. چلیں انشاءاللہ. ویسے ون آف دا یونیک کنٹری مفتی صاحب، میرا ایک دعویٰ تھا، اللہ کی رحمت سے تقریباً دنیا دیکھی ہے کہ محبت، پیار اور مذہبی لوگوں کی رسپیکٹ سب سے زیادہ میں نے دیکھی ترکی میں. میرا یہ دعویٰ تھا کہ کمال کے لوگ ہیں، جتنا یہ پیار کرتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر میں نے انڈونیشیا میں دیکھا. جب میں انڈونیشیا گیا تو میں ہکا بکا رہ گیا. یعنی مفتی صاحب میں نے یہاں تک دیکھا کہ جو بچے ہوتے تھے نا، ہمیں کوئی چائے وغیرہ پیش کرتا تھا تو وہ پیٹھ نہیں کرتے تھے، الٹے چل کے جاتے تھے. یعنی اتنا مذہبی لوگوں کا ان کا ذہن بنا دیا گیا ہے، اتنی ٹریننگ ہے وہاں پر. ایون وہ گھٹنوں کے بل جو کھڑے ہو کر بات کرنا، میں تو حیران ہو گیا ان کے اس انداز سے کہ وہ کتابوں میں جو باتیں اور جو جس کو آپ کہیں کہ ایکسٹرا ادب اور پیار اور ریسپیکٹ، مطلب ہماری زبان ان کو نہیں آتی تھی.
ان کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ ادب کی زبان ایسی تھی، اتنا پیار. تو یقیناً انڈونیشیا ایک تو مسلمانوں کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، اور آج دعوت اسلامی کے 2 مبلغین ماشاءاللہ وہاں پہنچ چکے ہیں، ہجرت کر گئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے ان قریب بہت بڑی بڑی خوشخبریاں ہمیں انڈونیشیا سے مدنی کاموں کے حوالے سے ملیں گی. میں مفتی صاحب کے بہاف پہ نیت کر لیتا ہوں، میں لے آؤں گا انشاءاللہ مفتی صاحب. یہ آپ نے جو فضائل بیان کیے نا، ویسے تو آپ نے جیسے کہنے لگے تھے، میں سمجھا انڈونیشیا کا بولیں گے کہ سب سے زیادہ ماشاءاللہ مذہبی اور بڑے بااخلاق ہیں، تو میں کہنے لگا تھا نہیں ترکی، لیکن آپ نے چونکہ دونوں دیکھے ہوئے تو اس لیے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ چلیں باہر ترکی کا بھی ماشاءاللہ جو ان لوگوں کے، یعنی آپ یہ وہ تصویر میں نے آپ سے شیئر کی تھی، بس کے اندر کھڑے لڑکے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. جی تو یہ دنیا میں شاید یہ واحد ہی کنٹری ہوگی کہ جہاں پر یہ ہے. دونوں ممالک نو ڈاؤٹ. اور ترکی میں تو ہمیں ایک ایکسٹرا ایج یوں ملا تھا، بڑا کمال کا ایج تھا. اب تو خیر امامہ کے رنگ میں ہمیں کافی وہ ہو گئی، وسعت ہو گئی. جب سبز امامہ پہن کے میں پہلی بار ترکی گیا، مجھے ترکی تو ایک کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. میری زندگی کا وہ یونیک سفر تھا، ہم نے ریکارڈ بھی کیا، برف باری ہو رہی تھی اور UK کا قافلہ تھا. اچھا ہم یہ سوچ رہے تھے ہمیں ملے گا کون، فرسٹ ٹائم تھا، زبان بھی نہیں آتی. لیکن ہم جب بازار میں نکلتے تھے نا تو لوگ دکانوں سے نکل کے باہر آ جاتے تھے، کیونکہ 17-18 بھائی امامہ اسلامی بھائی تھے. ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ابھی کیوں اتنا پیار دے رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، امامہ چوم رہے ہیں. پھر جب ہم مزارات پر گئے نا تو ترکی میں جتنے مزار ہیں سب کے اوپر ایک سبز امامہ رکھا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ وہاں اولیاء کرام کی یا اس طرح کی کوئی ریلیونٹ ہے، نشانی ہے. اور پھر بعد میں پتہ چلا یہ سید صاحبان یا وہاں کے بزرگ سبز امامہ پہنتے ہیں. تو وہ تو شاید یہ سمجھے کہ سارے مزارات سے نکل کر آ گئے. تو پتہ نہیں کیوں اتنی رسپیکٹ ہمیں ملنا شروع ہو گئی. تو بہرحال دونوں ممالک بہت ہی پیارے عاشقان رسول ہی وہاں پر موجود ہیں بڑی تعداد میں. تو ضرور انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھی آپ کو میں چلے جانے کی دعوت پیش کرتا ہوں. انڈونیشیا کو جب مینرز بیان کیے تو ایک مرتبہ 1 سال کے لیے پاکستانیوں سب کو انڈونیشیا نہ بھیجتی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. مینرز کی بہت ضرورت ہے. اور انشاءاللہ مفتی صاحب ضرور، انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں، مفتی صاحب منع نہیں کریں گے. سب کو بھیجنا ہے. نہیں پہلے مفتی صاحب اور میں آئیں گے انشاءاللہ، باپو بھی ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، باقیوں کو بھی اجازت ہے. اگلی کال دیجئے جناب. میرا نام سرمد اتاری ہے، میں گجرات سے بول رہا ہوں. عید مبارک. تاروں میں تارا، عبدالحبیب ہمارا. اللہ حافظ. کیا ہو گیا بھائی؟ چلیں اگلی کال دیجئے گا. اچھا نیا نعرہ آ گیا. چلے جناب اگلی کال دیجئے. بھائی بہار عید میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. محمد ضیاء اللہ اتاری برکت والا بکھر پنجاب سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پیارے بھائی ایک بیوہ کو صدقہ فطر دیا تو اس وقت اس کے بارے میں معلومات کی تو وہ صاحب نصاب نہیں تھی، لیکن اب عید والے دن پتہ چلا کہ وہ صاحب نصاب ہے. تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے کہ وہ جو صدقہ فطر دے دیا وہ ادا ہو جائے گا یا دوبارہ سے دینا ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب وہ فطرہ ادا ہو گیا. صدقہ فطر دیتے ہوئے اگر وہ صاحب نصاب تھا یا تھی اور عید کی صبح وہ صاحب نہیں تھی اور عید کی صبح صاحب نصاب ہو گئی تو پہلے والا دیا ہوا صدقہ فطر ادا ہو گیا. اچھا ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک صدقہ فطر نہیں دے سکے، وہ کیا اب دے سکتے ہیں؟ ہاں صدقہ فطر اب دے سکتے ہیں، بلکہ جن پر واجب ہے تو ان پر واجب ہی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے. تو اگر کسی نے پہلے نہیں دیا تو عید کا دن جو ہے نا وہ ختم ہونے سے پہلے لازمی طور پہ دے دینا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کسی نے نہیں دیا تو یہ قضا نہیں ہوتا، ذمے پر باقی رہتا ہے. پوری زندگی میں جب بھی ادا کر دیں گے یہ ادا ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نے دے دیا ہوگا، بھائی سمجھا دوسرے بھائی نے دے دیا. اب جب عید کی نماز پڑھ کے معلوم کیا کہ یار آپ نے دے دیا، کہا میں تو نہیں دیا، میں سمجھا تم دو گے. تو اب اگر ایسا کوئی ہے جس کا رہ گیا تو دے سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں، دینا ہی ہوگا اور فوراً دے دیں. اور آپ کی دعوت اسلامی موجود ہے، آپ دعوت اسلامی کو بھی بالکل دے سکتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. میں مقبول اولیاء سے ارشد محمود اتاری عرض کر رہا ہوں. اس جو حاجی حبیب صاحب کا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام ہے. میں حاجی حبیب صاحب کے پروگرام جو کرتے ہیں وہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں. اور مفتی صاحب قاسم صاحب کے جو پروگرام ہیں مختلف موضوعوں اور وہ جو بیان کرتے ہیں وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور سبحان بھائی بھی تشریف فرما ہے. ان تمام کو میری طرف سے عید مبارک. یہ کون سے مفتی صاحب انہوں نے کہا جو بیان کرتے نام نہیں آیا ان کو؟ نہیں آپ کے بارے میں بات ہو رہی نہیں، دوسرے ایک اور مفتی صاحب کا ذکر کیا. نہیں ذکر مفتی قاسم صاحب اور ایک اور مفتی صاحب وہ جو بیان کرتے ہیں وہ کون سے بلا؟ اب وہ نام بھی بتائیں. وہ علی اصغر صاحب ہوں گے. علی اصغر بھائی ہوں گے. چلے جناب. اچھا جن کی کال تھی. ارے واہ ماشاءاللہ. اچھا ویسے عبدالبھائی ایک سوال ہے. جی ہم یہ 2 ادھر 3 ادھر بیٹھے ہوئے نا 5 ہیں، ہم میں سے کسی کو ڈاکٹر نے میٹھا بند نہیں کیا ہوا نا، اور آپ کو بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساری کھجوریں آپ کے سامنے پڑی اور ہم جو ہے نا وہ دیکھے جا رہے ہیں آپ کو بھی. اور میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے لائیو جو ہے نا وہ ترکیب بنا دی ہے.
کھجوریں سامنے ضرور ہے، میں نے کھائی ابھی تک 2 ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 سے زیادہ نہ کھاؤں، لیکن واقعی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں کھانی نا تو اس کو سامنے نہ رکھیں۔ باپو کیا فرمائیں گے؟ میں نے یہ فارمولا دیا تھا ویسے رمضان میں جی جی کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا افطاری جب تک سامنے ہے، میں نے کہا یا تو افطاری کو اپنے سامنے سے ہٹا دو یا خود افطاری کے سامنے سے ہٹ جائیں، بہت دیر تک جو کھاتے رہتے ہیں نا تو یہ امیر اہل سنت نے بھی ایک بار فرمایا تھا، بعضوں کا نٹس جو ہوتے ہیں نا، جیسے اگر آپ کوئی بھی پھلی کھا رہے ہیں، بادام کھا رہے ہیں، کچھ چیزیں تو ٹھیک ہے، باقی کاجو پستے جس پہ کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، یہ سامنے پڑے ہو نا اور بندہ یا تو مطالعہ کر رہا ہے یا چینل دیکھ رہا ہے تو وہ بندہ چلتا ہی رہتا ہے، بعد میں دیکھتے ہیں یار کتنے سارے کھا گیا۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کو لمیٹڈ کھانا ہے تو اتنا کھا کر اس کو ہٹا دیں، تو میں نے ہٹا دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو فوت ہی اس سے ہو گئے تھے، کھجوریں کھاتے رہے وہ مطالعے میں اتنے مستقل، مطالعے کے اندر اتنے جناب اگلی کال دیں۔ محمد ارشاد اللہ کا تاریخ کر رہا ہوں مرکز الاولیاء سے۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے ہمارے مدنی چینل، کیا بات ہے ہمارے علماء اہل سنت، کیا بات ہے ہمارے میٹھے میٹھے مبلغین کی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ مفتی قاسم صاحب تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تراضی میں خیر عطا فرمائے۔ شعبہ تعلیم کے ماشاء اللہ سبحان بھائی تشریف لائے، کیا امیزنگ پرسنالٹی، آئی ایم ویری انسپائر ٹو مفتی قاسم الطاری رحمۃ اللہ وبرکاتہ العالیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، اور واقعی دعوت اسلامی کے ایسٹس ہیں وہ مبلغین جو دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور مفتی تو سبحان اللہ ایک مطلب جس کو کہنا زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزار کر اور بڑی تگ و دو کے بعد انسان بنتا ہے۔ اللہ کریم ایسے مفتیان کرام کی کثرت فرمائے اور ہمارے مفتی صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ الحمدللہ عزوجل پچھلے سال اکتوبر میں الحمدللہ مفتی قاسم صاحب کی زیارت ہوئی روبرو اور مصافحہ کرنے کی سعادت ملی نیپال گنج میں۔ الحمدللہ ٹی وی میں نے مدنی چینل کے ذریعے جو ان کو دیکھا تھا اس سے کئی زیادہ الحمدللہ نرم تربیت اور الحمدللہ خوش مزاج اور چہرہ بھی بڑا نورانی پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت۔ ماشاءاللہ نیپال گنج جو آپ تشریف لے گئے تھے تو یہ ہند کے اسلامی بھائی ہوں گے یا نیپال کے ہوں گے؟ مفتی صاحب آپ دیکھیں سفر کیا کریں، دیکھیں لوگ آپ سے مل کر کتنا خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ان قریب کوئی اور ملک کا بھی دورہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ مل کے حشر کرتے رہو۔ دیکھیں یہ تو محبت ہے، اب جب اللہ نے عزت دی ہے تو یہ سب چیزیں تو کرنی ہوں گی، جب لوگ چپکیں گے اور ملیں گے اور تعداد میں ہوں گے، یہ سب چیزیں تو کام۔ مفتی صاحب ابھی تو آپ ہند کے کئی شہروں میں نہیں گئے نا، بہت سارے جیسے اب رومال کی بات ہے نا، اب جیسے دولہا کے ساتھ رومال ایسا لگتا ہے جیسے مسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ساتھ لے کر۔ آپ لائیں رومال باپو؟ میں لایا تھا، کھو گیا میرا، اسی کے حوالے سے مجھے کچھ بیان کرنا تھا اچانک۔ اچھا مسئلہ یہ ہوا کہ حیدرآباد کے اندر یہ ہے، بچوں کو بعض اوقات کہتے ہیں وہ بھائی آپ سلام کریں اور منڈی پیٹ میں دے کر سلام کریں، یعنی اسے جا کے سلام بھی کرنا ہے، پھر اپنی جو ہے منڈی جو ہے یعنی اپنا سر پیٹ میں دینا ہے اس نے۔ تو اگر وہاں آپ گئے، اب آپ سوچ لیں آپ کا کیا ہونا ہے باپو، آپ ایسے تو نہ ڈرائیں پھر مفتی صاحب نہیں آئیں گے۔ مفتی صاحب میرا خیال ہے اگر آپ کو میں پوچھوں، مجھے تو یاد ہے، چلیں آپ کی ایک چھوٹی سی ذہنی آزمائش ہو جائے گی، ایک اجتماع میں سب سے زیادہ لوگوں سے آپ نے کہاں ملاقات کی؟ ویسے غالباً ایسا اجتماع ہمارا دبئی میں ہوا تھا، جب ہم آ رہے تھے نا اس سے حج سے واپس، میدان میں اجتماع ہوا تھا، میدان میں اجتماع تھا، وہ بڑا مشہور میدان ہے۔ جی جی، تو وہاں جو آپ نے مجھے یاد ہے مفتی صاحب کا ماشاءاللہ سوڈانی کلب دبئی میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا اور ہزاروں اسلامی بھائی تھے۔ مفتی صاحب کا مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ دنیا تو چاہتی ہے مفتی صاحب سے ملنا، تو جیسے ہی بیان ختم ہوا نا تو میں نے کرسی لگوائی اور میں نے کہا بھائی سارے اسلامی لائن لگا لیں، اور میدان میں مفتی صاحب نے میرا خیال ہے گھنٹوں جو ہے وہ ملاقات فرمائی اور ماشاءاللہ بہت عاشقان رسول خوش ہوئے۔ تو انشاءاللہ مزید عباس رضوی صاحب تھے، ان کو بھی ساتھ بٹھایا تو وہ تو اٹھ کے ہی چلے گئے، ٹیم میں ایسے ہی ٹھیک ہو، لیکن مفتی صاحب ماشاءاللہ پریکٹس ہے مفتی صاحب یہ بھی۔ بہرحال اللہ اور سلامتی عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میں جان عالم اتاری گجرات ہند سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی آپ کو عید کی خوب مبارکباد، اور جتنے اس وقت مدنی چینل پہ مبلغ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی بارگاہ میں عید کی خوب مبارکباد۔ آپ کے سلسلے بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ چند دنوں پہلے آپ مدینہ شریف میں حاضر تھے، آپ اکثر مدینہ میں حاضر رہتے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ ہمارے لیے بھی دعائیں فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
دیکھیں مدینے میں اگر کوئی حاضر ہوتا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بلاوے کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ دعا کریں کہ یہ کرم جاری رہے اور بار بار بلاوا ملتا رہے، اور جو اسلامی بھائی تڑپ رہے ہیں رب کریم ان سب کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ بس ایک بات میں ضرور عرض کیا کرتا ہوں جب یہ سوال ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کی پریورٹیز، ترجیحات ہوتی ہیں نا، کہ انسان کہتا ہے پہلے میں نے یہ کرنا ہے، پہلے میں یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، تو بعض لوگوں کی زندگی کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو اب تک ایکسپیرینس کیا ہے، اگر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح مدینہ منورہ حاضری بن جائے، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا شوق آقا کے قدموں میں جانا بن جائے، اور آپ سوچتے رہیں اس بارے میں، پلان کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، چلو دیوانے تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ مجھ سے ایک سوال رہ گیا کہ انجوائمنٹ، تفریح، کیا اسلام میں کوئی اجازت نہیں؟ دیکھیں انجوائمنٹ کا معنی جو ہے اگر وہ سامنے رکھ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو انجوائمنٹ سے مراد لیتے کیا ہیں؟ دیکھیں انجوائمنٹ کا مطلب ہے تفریح کرنا، فریش ہونا، خوشگواری کے لمحات گزارنا۔ تو جائز طریقے سے ہزاروں اس کے جو ہے وہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سیر و سیاحت ہے، وہ جواز کی صورت کے اندر ہے۔ اسی طرح دوست آپس کے اندر بیٹھ کر خوش طبعی کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں کوئی فحش بات نہ ہو، تو یہ ایک انجوائمنٹ کی بہترین صورت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تفریحات جو ہیں وہ ہیں جو ہمیشہ سے سوبر لوگوں کی تفریحات رہی۔ ٹھیک ہے، آپ کو کبھی بھی اربوں پتی جو ایک بڑے ایک پوسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ کو جو ہے نا وہ سارا ٹائم جو ہے نا وہ فلم میں، ڈراموں میں، اس میں گزارتے نہیں ملیں گے، اور یہ حرکتیں کر رہے ہوتے وہ کبھی اتنے بڑے ہی نہ بنتے۔ تو ان کی تفریح کیا ہوتی ہے؟ ان کی تفریح یہی بیٹھنا، ملنا، ایک گپ شپ، ایک خوش طبعی کرنا، ان کے لیے یہ گیدرنگ۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح مثال کے طور پہ کلبز کے اندر جاتے ہیں، کلبز کے اندر ایک تو وہ ہیں جو ہیں ہی برے، غلط قسم کے، لیکن جو اچھے کلب ہیں وہاں پر جانے والے بھی جسٹ یعنی سٹنگ ہے، گفتگو ہے، چائے پی لی، بہت ساری باتیں کی، خواہ وہ کسی بھی موضوع کے اوپر بات کر لی، کلام کر لیا، اس سے فریش ہو گئے اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ تو تفریحات کی ایسی کتنی صورتیں ہیں۔ اچھا پھر ساری دنیا یہ الٹی تفریح نہیں کرتی، یہ کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یعنی پاک و ہند کے اندر یہ قسم کا رواج ہے کہ ان کی تفریح جو ہے نا وہ فلم کے ساتھ اور انہی چیزوں کے ساتھ، سینما کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ورنہ سوبر اور سنجیدہ لوگ آپ پوری دنیا کے جمع کر لیں، دنیا کے جتنے صدر اور وزیر اعظم ہیں، کیا یہ اپنی تفریح فلمیں دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی جو ہے وہ گانے کے فنکشن میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ بھی تو تفریح کرتے ہیں نا، کس طرح وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پڑھے لکھے پروفیسر، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ ان کی طرح تفریح پتہ کریں، ان کی تفریح بھی سوبر انداز کے اندر پتہ کر لیتے ہیں نا۔ جی بھائی ذرا بتائیں بھائی، اتنے پڑھے لکھے پروفیسر سارے مل کے چلو جی آج سینما چلتے ہیں، پاسبل ہی نہیں ہے کبھی وہ اپنی فیلڈ کو ایکسپلور کریں گے، اسی میں مزہ لیتے ہیں، یعنی گفتگو کرتے رہیں گے تو اس میں مزہ آتا رہے گا ان کو، اور اسی کو وہ پرولونگ کرتے جاتے ہیں۔ یہی میں چیز عرض کر رہا ہوں۔ تو لہذا تفریح کے اندر صرف ایک چیز ہے کہ بھئی اس کے اندر کوئی نماز اور کوئی واجب شرعی جو ہے وہ ضائع نہ ہو، اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔ اچھا اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ایکنالج کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عید والے دن پولیس والا بولے کہ جناب میں نے تفریح کرنی ہے، اور تفریح کے اندر وہ اپنی انجوائمنٹ میں لگ جائے اور سارا سیکورٹی کا مسئلہ جو وہ سائیڈ میں کر دیں، تو کوئی بھی اس کو اجازت نہیں دے گا کہ تم اپنی ذمہ داری چھوڑ کر دوسرا کام کرو۔ نماز اور فرائض شرعیہ جو ہے یہ ہماری اسلامی ذمہ داری، اس کو چھوڑ کر کوئی تفریح نہیں کی جا سکتی۔ اچھا غیبت، گالی جو ہے اسے دنیاوی اعتبار سے بھی برا ہی سمجھا جاتا ہے،
ایک آدمی اگر غیبت کے اندر پڑا ہوا ہے تو دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے یار کیوں کسی کی برائی بیان کرتے ہو، تو لہٰذا اس انداز کی تفریح نہیں ہونی چاہیے. تو صرف ایک چیز ہے کہ اس کے اندر گناہ کا عنصر نہ ہو. جائز تفریحات ہزاروں آپ جتنی مرضی کسی پرفضا مقام پر جا کر بالکل بیٹھا جا جا سکتے سکتا ہیں، ہے، بالکل فیملی ساتھ بھی ہو تو پردے کا اہتمام بالکل جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کھانا وغیرہ پکا کے ساتھ جا کے کہیں بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں. ہاں اس میں صرف اس میں یہ دیکھیں ایک احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں فی نفس ہی جائز ہوتی ہیں، لیکن کسی خاص ماحول کے اعتبار سے یا کسی خاص دن کے اعتبار سے وہاں پر کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ عید کے دن اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے کلفٹن میں جا کے فیملی کے ساتھ تفریح کرنی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہاں کوئی سیپریشن، کوئی پرائیویسی ایسی کوئی ملے گی نہیں کہ جہاں پر آپ اس انداز کے اندر تفریح کر سکے، لہذا وہاں پر آپ گھروں کے اندر ہی کریں گے. اچھا عید کے دن اگر کوئی بولے کہ میں کسی میں ہوٹلنگ کروں گا، میں ریسٹورنٹ پہ جاؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا، تو موسٹلی جگہ جو ہیں وہاں پر اس طرح کیبن سٹائل کے اندر پرائیویسی کا انتظام نہیں ہے. اب اگر وہاں پر سب کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا لے تو بہرحال یہ ایک بری صورت ہے اور یہ ایک جائز صورت نہیں ہے. تو گناہ کا پہلو اس میں سے نکل جائے، باقی تفریح بہت خوبصورت ایک ہی جملے سے میرا خیال ہے سولیوشن کر دیا کہ کسی بھی تفریح اور انجوائمنٹ میں سے گناہ کا پہلو نکال دیں. یہ چیک کر لیں کہ کوئی گناہ والا کام نہیں ہو رہا، نماز قضا نہیں ہو رہی اور بھی جو معاملات ہیں، تو پھر اس کے بعد اسلام میں ان چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے. پھر ایک چیز یہاں پر مفتی صاحب سے میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ پچھلے دنوں آپ کا ایک کلپ سنا تھا میں نے، اس میں مطلب یہ میں اٹیچ کر رہا ہوں کہ آپ کی تفریح کیا ہے. آپ نے بکس کے حوالے سے اپنی بڑی گہری ایسوسیشن کا بیان کیا تھا کہ اس جہاں میں اور اس جہاں میں مجھے بکس ملیں. حضور یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کو the most complicated machine in this world کہا جاتا ہے. 2 فیکٹس میں صرف آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ انسانی دماغ کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ صرف 10% اپنا استعمال کرتا ہے. یہ تحقیق غلط ہے. انسانی دماغ کا 100% ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ لوڈز اینڈ لوڈز آف انفارمیشن اتنی زیادہ ہیں اور انسانی دماغ کبھی بھی شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا، آف نہیں ہوتا، کوئی سوئچ نہیں ہے. انسان کا دل دھڑکنا بند نہیں ہوتا، کبھی بھی ریسٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دنیا سے نہ چلا جائے. اور انسان کا دماغ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے جب انسان رات کو سو جائے تو دماغ آف ہو جاتا ہے. اٹ از نیور آف، اٹ از انکریڈبلی آن. اس وقت تو سارے دن میں جو معلومات لی تھی ان کو جمع کر کے پرانی یادداشت کے ساتھ اسیمیلیٹ کر رہا ہوتا ہے. دماغ تو بہت بزی ہوتا ہے، ڈریمنگ کر رہا ہوتا ہے. حضور ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے ڈے ڈریمنگ. ڈے ڈریمنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پٹ لینا بند کر دیں. یعنی آپ موبائل فون پر ہیں، بک پر ہیں، ان پٹ نہ لیں. لیٹ یور مائنڈ گو وانڈر. وانڈر کا مطلب ایسے آوارہ گردی ہوتا ہے کہ اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیں کہ وہ خود ہی سوچے، خود ہی کرے، سیر و تفریح کرے اور وہ اپنی یعنی وہ ان پٹ نہ لے، بس ان پٹ نہ لے، خود پروسیس کرے. اور کہا جاتا ہے دنیا میں بہت سی ایسی ایجادات اسی وقت ہوئیں کہ جب وہ جو بندہ تھا جس نے بھی ایجاد کی وہ ان پٹ نہیں لے رہا تھا، اس نے اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیا اور اس دماغ خود لے کر آیا. تو حضور ایسے آپ کے ساتھ تجربہ ہے یا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑی وسیع دنیا ہے. آپ یوں کہہ لیں یہ جو ہمارے سلسلے ہیں نا، طریقت کے سلسلے، نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی، اس میں جو نقشبندی سلسلہ ہے، نقشبندی خاص طور پہ، اس میں ولایت کے انہوں نے 3 جو ہے نا وہ راستے بیان کیے کہ 3 سٹیپس ہیں، ان کو جب پار کرتا ہے آدمی تو ولی بن جاتا ہے. اس میں پہلا ہے ذکر، اللہ اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا. دوسرا کہلاتا ہے شغل. شغل کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے ذکر نہیں کرنا، دل سے آپ نے ذکر کرنا ہے اور سانس کے ذریعے ذکر کرنا ہے. اب اس کے مختلف سٹائل ہوتے ہیں. تیسرا مرتبہ آتا ہے مراقبہ. ذکر، شغل، مراقبہ، میڈیٹیشن. یہ جو مراقبہ ہے تصوف کے اندر، جو مراقبے خاص طور پہ نقشبندی سلسلے کے اندر ہیں، وہ ہے ہی یہ کہ آپ ذہن کو دوڑائیں. آپ ذہن کو دوڑائیں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے، یہ کائنات کے اندر کن کن چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کائنات سے ماورا کن چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں جنت بھی ہے، اس میں جو ہے وہ آسمان بھی ہیں، اس میں بہت ساری تقریباً 36 کے قریب وہ مراقبے ہیں ان کے سلسلے کے. اسی کے جب یہ تیسرے درجے کے اندر کسی مرتبے کو پہنچتا ہے تو اس کی ولایت کا درجہ شروع ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اب وہ گو یعنی لیٹ اٹ وانڈر جو ہے وہ تو لفظ یہاں نہیں استعمال ہوگا کہ وانڈر ہمارے یہاں بہرحال وہ ایک آوارہ کے لفظ معنی کے اندر استعمال ہوگا، آوارہ گردی کے معنی میں. لیکن یہ کہ لیٹ اٹ گو کہہ لیں آپ کہ اس کو جانے دو، وہ جہاں بھی جاتا ہے. اور پھر وہ اس کو اپنے تخیل کے اندر وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور اسی کے ذریعے ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کے سامنے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے ان کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں.
अरवाह से उनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, बुजुर्गान दीन से वो रूहानी तौर पे मुलाकात करते हैं। ये सारे का सारा जो सिलसिला है ये उसी मेडिटेशन के ज़रिए होता है, और ये मेडिटेशन वही है जिसे आप डे ड्रीमिंग कह रहे हैं। वैसे तो डे ड्रीमिंग का एक नेगेटिव माना भी होता है कि भाई उल्टा जागती आंखों से ख्वाब ही देखता रहता, करता वर्ता कुछ भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव मीनिंग के अंदर ये है कि डे ड्रीमिंग के अंदर, डे ड्रीमिंग जो है वो सोच और मुराकबे की किस्म है। अब आपका मुराकबा पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव चीज़ों में चले जाएंगे, आपको रूहानियत के अंदर चले जाएंगे, साइंस की तरफ आप सोचते। इंसानी वो इस जिन्होंने बात की ना, इंसानी जहन इस कदर वसी है कि उसका वाक़यातन ना उसकी वसअत का अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। जो आदमी जिस शोबे में सोचना शुरू करता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसी तरह की चीज़ें उसके दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अब इसके पीछे भी बुजुर्गों ने ये बयान फरमाया कि असल में ये सारी चीज़ें इंसान के जहन में ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर न्यूटन को साइंस वो सेब गिरता हुआ नजर आया और उसने जो सोचा है ना, वो उससे पहले वालों के जहन में भी था। ऐसा नहीं है कि उसी ने देखा और उसी के जहन में, पहलों के जहन में भी था, लेकिन सोच का उनका वो जाविया और एंगल वो नहीं था, लिहाजा उसके जहन ने उस चीज़ को क्लिक नहीं किया और उसको खोला नहीं, ओपन नहीं हुआ वो डोर। मेरे जहन के अंदर भी वो विलायत की सारी चीज़ें मौजूद हैं और मेरे जहन के अंदर भी योगा की सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं अगर योगा की प्रैक्टिसेस करूँगा तो मेरे जहन के वो वाले खुलिये और वो वाले दरीचे खुलना शुरू हो जाएंगे जिसके अंदर अल्लाह ताला ने वो चीज़ें रखी हुई हैं। मैं अगर कंप्यूटर की फील्ड के अंदर काम करूंगा तो मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ने कंप्यूटर की सारी चीज़ें फीड की हुई हैं। जब मैं इसमें बहुत गौर करूंगा तो मेरे दिमाग के वो खुलिये खुलना शुरू हो जाएंगे जिसके अंदर वो चीज़ अल्लाह ताला ने रखी हुई मौजूद है। हमारा काम है डिस्कवर। तो इंसान के दिमाग के अंदर सारे के सारे उलूम मौजूद हैं, वो उसको खोलना शुरू करता है तो उसके अंदर से ना वो चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें, और जो है वो मुशाहदों की बातें हो रही, मुझे एक शेर याद आया। क्या बात है। दरे मुस्तफ़ा की तलाश थी, मैं पहुंच गया हूँ ख्याल में, न थकन का चेहरे पे है असर, न सफ़र की पाँव में धूल। आपको याद है जो बुजुर्ग इस तरह के ज़ियारतों के वजीफे बताते हैं तो वो एक ख़ास तसव्वुर, ख़ास सोच, दिमाग के अंदर एक कैफियत पैदा करने के हवाले से बताते हैं, और उसी से आगे ज़ियारतों का सिलसिला, बुजुर्गान दीन से मुलाकात का सिलसिला, ये सारे सिलसिले। साहब मैंने अभी पिछले दिनों एक किताब पढ़ी, उसके आखिर में उन्होंने अपना सफ़रनामा तहरीर किया मुख्तसर, और वो जिन मज़ारात पर गए ना अब्दुल हबीब भाई, उन्होंने उन मज़ारात से कश्फ किया। फिर वो बताते हैं मैं जिस मज़ार पे हाजिर हूँ ये बुजुर्ग कैसे थे, उनकी दाढ़ी शरीफ कैसी है, उनका हुलिया कैसा है, वो देख लेते थे। जी जी, क्या बात है, क्या बात। मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत मौजू चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। नात ख्वां इस्लामी भाई तशरीफ ला चुके हैं, अपने सिलसिले को ख़िताम की तरफ लेकर चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ कॉल्स होंगी, अगर 2-3 कॉल्स हैं हमारे मौजू से रेलिवेंट या मुफ्ती साहब के हवाले से, तो 2-3 कॉल सिलसिले में ले लेते हैं, और फिर इंशाअल्लाह हमारे पास ईदी भी आ गई है अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से, तो ईदी भी पेश करेंगे, मदनी मुन्नियाँ भी आई हैं, और फिर इंशाअल्लाह हम नात ख्वानों की तरफ चलेंगे। हमारे साथ रहना है नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना। कुछ कॉल्स दीजिए। मेरा ताल्लुक पंजाब से है। मेरा मुफ्ती कासिम साहब से सवाल ये है कि आपकी आइंदा किताबें कौन सी आएंगी, अगर इस बारे में हमें रहनुमाई अता फरमा दे। आप किन किन किताबों के बारे में? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमें भी इंतजार रहता है, मुफ्ती साहब की किताबों का ज़रूर पूछेंगे जी। एक और कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अना अली अत्तारी अल क़ादरी मिन सुल्तानत अमान से बोल रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई मदीना छोड़ के नहीं, मदीना दिल से, दिल में बचा कर आए, और मुफ्ती कासिम दमाद बरकतुल आलिया कुदसिया वजह बरकतुल आम आलिया का दरबार में ये मेरा पेशे गुजर हैं। मेरा दिल भी मदीना में, मेरा जान भी मदीना में, मेरा रूह भी मदीना में, मेरा जान भी मदीना में। माशाअल्लाह। गालिबन अरबी इस्लामी भाई थे ओमान से, या बलूची इस्लामी भाई थे, क्योंकि वहाँ बलूची भी बहुत हैं, शायद वो उर्दू प्रॉपर नहीं कह पा रहे थे, लेकिन मोहब्बतों का इजहार। अल्लाह आपको खुश रखे। एक और कॉल दीजिएगा। मोहम्मद ज़हूर अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आपको, मुफ्ती साहब को, दीगर जो इस्लामी भाई तशरीफ़ फरमा, इन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुफ्ती साहब की तो क्या बात है, अल्लाह ताला इनके सदक़े हमें भी अपने वालिदैन का अदब एहतराम नसीब फरमाए। मैंने सुना तो बहुत मुझे अच्छा लगा ये सुनकर के इतने मसरूफ़ शख्सियत जब अपने वालिदैन का इतना ख्याल रखती है तो हमें कितना रखना चाहिए। और मुफ्ती साहब की तफसीर सिरातुल जिनान, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद इनको दीगर चीज़ों पर भी काम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।
واقعی میرا الحمدللہ کویسچن کرنے کی نیت بھی یہی تھی وہ والدین کے ٹاپک پر کہ چونکہ میں اس سے بڑا سیکھا تھا تو اور ناظرین کو بھی اس سے پتہ چلے. مفتی صاحب آخری بات، نئی کتاب کب اور کون سی انشاءاللہ؟ نئی کتاب ابھی انشاءاللہ 2-3 مہینے میں آنے والی سیرت الانبیاء. واہ 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 سبحان اللہ. عرف عام میں اس طرح کی کتابیں قصص الانبیاء کے نام سے ہوتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، لیکن چونکہ اس نام سے پہلے بہت سی کتابیں موجود ہیں تو ایک اشتباہ ہو جاتا ہے، یعنی مکسنگ ہو جاتی ہے ناموں میں، تو اس لیے اس کا نام انشاءاللہ سیرت الانبیاء ہوگا. اور یہ ضخیم کتاب ہے، تقریباً 1500 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ تو ان پروسیس ہے اور یعنی اباؤٹ ٹو کمپلیٹ ہے. 1500 صفحات پر مشتمل سیرت الانبیاء، ہمارے مبلغین کی تو چاندی ہو جانی ہے، اتنے واقعات، اور مفتی صاحب کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوں گے تو بہت کچھ ہوگا اس میں. اور اس کے بعد جو اگلا ٹارگٹ ہے تو وہ مختصر تفسیر کا ہے. ارے واہ، قرآن پاک کی ایک مختصر تفسیر، کیونکہ 10 جلدوں میں پڑھنے کا رجحان ہمارے یہاں اتنا ہے نہیں، تو کم از کم 2 جلدوں کے اندر جو ہے وہ تفسیر ہوگی انشاءاللہ، تو اسے ذرا پڑھنا آسان ہوگا. اور وہ امید یہی ہے کہ صراط الجنان کا وہ مکمل خلاصہ ہی ہوگی کہ تمام صراط الجنان اس میں آ جائے. اور اس کے لیے پھر ہم اس کو بہت ساری زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی ہمیں بھی انتظار ہے کہ یہ 2 جلدوں پر جیسی تفسیر قرآن آ جائے تو مختلف زبانوں میں پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی انشاءاللہ شائع کر دیں گے. تو بہت خوبصورت پروجیکٹس ہیں. تیسرا بھی بتا دیں اگر کوئی اس کے بعد پلان رکھا ہے یا ابھی سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. اس کے بعد بہت سارے ہیں لیکن وہ ذرا لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو بہت خوش رکھے. باقی اسلامی بھائیوں کا بھی بہت شکریہ، یو کے سے مبلغ آئے، ابراہیم باپو کا بھی بہت شکریہ. مدنی منوں کو ہم عیدی پیش کر دیتے ہیں. ویسے تو یہ بارگاہ امیر علیہ سنت کی طرف سے آئی ہے، 2 انشاءاللہ. اس بار آپ نے نعت بھی نہیں سنائی بھائی، کوئی تیاری کر کے لائی ہیں یا پھر بعد میں آئیں گی؟ اچھا، آپ کو اسلامی بھائی کو بھی عیدی پیش کر دیتے ہیں. ہاں تو باپو سے پھر ہم نے لینی ہے انشاءاللہ تگڑی والی عیدی، اور باقی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب سے کو ہم ماشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. مدنی منیا بھی آ جائیں، اپنا تحفہ لے لیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ. چلیے کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے، نام ہے مومنوں کے لیے انعام. دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے، نام ہے مومنوں کے لیے انعام. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے. پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے.